کاٹے جائے، کیونکہ وہ ذات اقدس پہ اپنی جوان سالہ بیٹی وار دی تھی، اپنی جوان سالہ بیٹی وار دی تھی، اپنی جوان سالہ بیٹی وار دی تھی، حق مہر بھی اپنی جیب سے دیا، حق مہر بھی اپنی جیب سے دیا، حق مہر بھی اپنی جیب سے دیا تھا۔ اسلام کے لیے ضروری ہے کہ عزت رسول کی جائے۔ مسلمانوں کا ہر فرقہ نبی تک ایک ہے، جھگڑے ہمارے شروع ہوتے ہیں نبی کے جانے کے بعد۔ کوئی صحابہ کو مانتا ہے، کوئی اہل بیت کو مانتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے، جو نبی سے پیار کرتے ہیں انہیں صحابی کہتے ہیں، جن سے نبی پیار کرتا ہے انہیں اہل بیت کہتے ہیں۔ جو بول سکے وہ زحمت فرما سکے۔ جو رسول کو اٹھاتے رہے انہیں صحابی کہتے ہیں، اور جنہیں خود پیغمبر اٹھاتے رہے انہیں اہل بیت کہتے ہیں۔ جھگڑے ہیں نبی کے بعد، نبی تک ہم سارے ایک ہیں، اور مذہب اسلام کی عزت پوشیدہ ہے رسول کی عزت میں۔ جس بڑے کو گھر کی چار دیواری میں عزت نہ دی جائے اس کی بازار میں عزت کوئی نہیں کرتا۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ پہلے نبی کی عزت اپنے گھر میں اتنی بڑھائیں کہ غیر مسلم بھی نبی کی عزت کو سمجھیں۔ آج ناموس رسالت کا بل پاس ہو، سب سے پہلے ہم شیعہ اس کی تائید کریں گے۔ عزت رسول پہ کوئی شیعہ سمجھوتا نہیں کر سکتا، ناموس رسالت پہ ہماری جان بھی قربان، لیکن ہمیں پہلے یہ طے کرنا پڑے گا کہ گستاخ رسول ہے کون کون۔ آپ کے پاس گستاخ رسول کا معیار کیا ہے؟ شیعہ مذہب سے پوچھو تو میں ممبر سے پڑھتا ہوں، جو نبی کو 40 سال کے بعد نبی سمجھے وہ بھی نبی کی توہین کرتا ہے۔ جو رسول کو دائی کا دودھ پلائے وہ بھی رسول کی توہین کرتا ہے۔ جو نبی کو جبریل کا شاگرد سمجھے وہ بھی نبی کی توہین کرتا ہے۔ ہر گستاخ رسول کو سزا ہونی چاہیے، چاہے وہ گھر کا ہو چاہے وہ باہر کا ہو۔ عزت رسالت پہ کوئی سمجھوتا نہیں۔ ہمارے عقیدے کے مطابق نبی پہلے دن سے نبی تھے، 40 سال تک چپ رہے۔ اگر کہتے میں نبی ہوں تو نبوت کا گواہ لاتے کہاں سے؟ جو قریب بیٹھو یہ زحمت فرما۔ اگر کہتے میں رسول ہوں تو رسالت کا گواہ کہاں سے لاتے؟ کیونکہ رسول نے آ کے یہ نہیں کہا کہ میں مکے میں آ کے نبی بنا ہوں۔ رسول کا اعلان ہے کنت نبیا آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا۔ گواہ وہ چاہیے تو جو سامنے کھڑا ہو کے کہے کنت ولیا آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی ولی تھا جب تو نبی تھا۔ 40 سال تک چپ رہے صرف گواہی کی وجہ سے کہ علی آئے اور میری رسالت کی گواہی دے۔ جس کی گواہی دینے سے رسالت مکمل ہوتی ہے اس کی گواہی چھوڑنے سے تیری نماز کیسے مکمل ہو سکتی؟ رسول نے کہا کہ علی آئے اور میری گواہی دے۔ 40 سال اپنے کردار سے منوایا کہ اسلام کیا ہے۔ چلے جو اس موسم میں زبان ہلائے وہ مجھ پہ احسان کرے گا، میں جملہ بدلتا ہوں۔ 40 سال قرآن بن کے دکھایا، پھر قرآن پڑھ کے سنایا۔ 40 سال تک اپنے کردار سے اسلام کو منوایا کہ عرب کے وہ جاہل جو باپ کو باپ نہیں کہتے تھے، ہمارے نبی کو صادق بھی کہتے تھے، امین بھی کہتے تھے۔ رسول نے کہا اے قریش والو، اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے تو مانو گے؟ انہوں نے کہا کیسے نہ مانے، کہہ جو تو رہا ہے۔ رسول نے کہا اگر جاؤ تو لشکر نہ ملے پھر تمہارا عقیدہ میرے بارے میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا عبداللہ کا بیٹا ہم تیرا کلمہ نہیں پڑھتے، لیکن اگر پہاڑ کے پیچھے لشکر نہ ہوا تو ہمارا عقیدہ یہ ہوگا ہماری آنکھیں اندھی ہو گئی، تو سچا ہے۔ شیعہ مذہب میں اگر عقیدہ رسالت سننا ہو تو ہم نبی کو 40 سال کے بعد نبی نہیں سمجھتے، ہم نبی کو پہلے دن سے نبی سمجھتے۔ یہ کوئی احترام رسالت نہیں ہے۔ نبی 40 سال کے بعد نبی بنے، بکریاں چرایا کرتے تھے، دائی دودھ پلا کے چلی گئی تھی۔ دائی نے دودھ کیوں پلایا؟ وہ کہتے اس لیے کہ امیروں کے بچے امیروں کی دائیاں لے گئی تھی۔ درود سارے حضرات مل کے بلند آواز سے پڑھیے گا۔ بسم اللہ۔ امیروں کے بچے امیروں کی دائیاں لے گئے، غریبوں کے بچے غریبوں کے دائیوں لے گئے۔
اس لیے ہمارے رسول کو دائی کوئی نہ ملے، بکریاں چرایا کرتے تھے، چچا نے تربیت کی تھی۔ آج کے دور میں رشتہ ڈھونڈنے سے پہلے والدین پوچھتے ہیں بچہ کرتا کیا ہے۔ ہر شریف خاندان کا سوال ہے، اور جواب دینے والا کہے کہ کچھ بھی نہیں کرتا، گھر بھی اپنا کوئی نہیں، ڈیرا بھی کوئی نہیں، ایک چاچا ہے اس کے گھر میں رہتا ہے۔ تو کیا شریف خاندان اس بچے کو رشتہ دے دے؟ اب مجھے نہیں پتا کہاں کہاں سے مجمع آیا ہے، میں سطر کہہ کے چہروں سے اندازہ کروں گا کہ کہاں کہاں بات سمجھ گئی اور کہاں کہاں ابھی تک سوچ میں گم ہے کہ یہ کیا کہا گیا ہے۔ مجھے ممبر حسین کی عزت کی قسم ہے، اگر تم نے تاریخ میں یہی لکھ دیا تھا کہ نبی بکریاں چرایا کرتے تھے اور نبی کو دائی لے کے چلی گئی تھی اور نبی غریب تھے، نبی کے گھر نہ سونا اور چاندی تھی، نبی کو چچا نے پالا تھا، اگر تیرے نبی کی یہی حالت انہیں کتابوں میں لکھی ہے تو مجھے بتائی عرب کے بڑے بڑے سردار گھر آ کے بیٹیوں کے رشتے کیوں دیتے رہے؟ وہ سیدوں کی ماں، وہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ، وہ ملیکۃ العرب شہزادی، وہ عرب کی اربپتی بی بی، جب نبی کے گھر آئی ہے خالی ہاتھ نہیں آئی، دولت کے ڈھیر لے کے آئی، سونے کے انبار لے کے آئی، اور طریقے اس بات کی گواہ ہیں یہ عرب کے گستاخ ننگی تلواریں لے کے نبی کے دروازے پہ آ کے کہہ رہے تھے یتیم عبداللہ ہم تجھے قتل کرنے کے لیے آئے ہیں، تو ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے۔ پردے کے اندر بیٹھی سیدوں کی ماں نے کہا تھا مولا تو پریشان نہ ہونا، تیری جوتیوں کی قسم یہ جتنے تیرے دروازے میں بھونکنے آئے ہیں یہ سارے میرے قرض دار ہیں، یہ سارے میرے نمک خوار ہیں۔ بیوی نے پردے کے پیچھے کھڑی ہو کے آوازیں پہچان کے کہا تھا اور فلاں ابن فلاں بتا کہ تیرے باپ نے میرا اتنا قرضہ نہیں دینا، اور فلاں کا بیٹا بتا کیا تو میرے مزدور کا بیٹا نہیں ہے؟ سب نے ہاتھ باندھ کے کہا بی بی غلطی ہو گئی، معافی کیسے ملے گی؟ فرمایا ایک ہی شرط پہ میرے محمد کے کلمے پڑھتے جاؤ، قرضے معاف کرواتے۔ پھر خدا نے حکم دیا میرا حبیب ان کو دعوت ایمان دو۔ اب مولوی سر پہ قرآن رکھ کے بتائے اسلام کی پہلی دعوت کس کے گھر ہوئی؟ آج تک کبھی مجلس مندر میں ہوتے ہوئے دیکھی؟ کبھی کسی مولوی نے جمعہ چرچ میں پڑھایا ہو؟ بادشاہ حسین عزت عطا فرمائے۔ اسلام کی پہلی دعوت کس کے گھر ہوئی؟ ابو طالب کے گھر۔ لنگر پکانے والا کون تھا؟ علی کا باپ۔ 3 دن مسلسل دسترخوان بچھانے والا کون تھا؟ عرب کے بڑے بڑے سردار کس کے گھر سے آ کے کھاتے رہے؟ اسلام کی پہلی دعوت ابو طالب۔ لنگر پکانے والا بابا جی علی کا باپ، انتظام کرنے والا، چھوٹا موٹا دسترخوان بچھایا تھا۔ جہاں مکے کے سردار آنے ہوں اونٹ ذبح کیے گئے، سارے بات سننے کے لالچ میں نہیں آئے تھے، کسی کی لنگر بھی مجبوری تھا۔ عرب میں اتنا اچھا کھانا انہی کے دسترخوان سے ملتا، لوگوں کا رش دسترخوان بچھا ہے۔ پہلے جس نہیں ہوئی صرف لنگر۔ لوگوں نے کھانا کھایا، ہاں عمران کیوں بلایا تھا؟ فرمایا کل پھر آ کے کھا لینا۔ اگلے دن گئے پھر ویسا ہی دسترخوان۔ کیا کروانا چاہتا ہے؟ ابو طالب چاہتے تھے کہ نمک رگوں میں بس جائے، نمک حرامی کرتے ہوئے تھوڑا سوچے تو صحیح۔ 2 دن صرف لنگر، مجلس کوئی نہیں۔ دوسرے دن بھی اچھا خاصا کھا کے چلے گئے۔ عرب کے لوگ چکھتے نہیں تھے، اڑاتے تھے۔ ان کی خوراک پڑھی جائے تو عقل حیران ہو جائے۔ ایک ایک اونٹ ایک ایک بندے کی خوراک تھی، اور جی بھر کے کھا رہے تھے۔ تیسرے دن رسالت مآب نے حضرت ابو طالب کے پاس آ کے کہا چچا اتنی محنت کا فائدہ؟ بات تو سن کوئی نہیں رہا۔ فرمایا آپ بتائیں تقریر کرنا کب چاہتے ہیں؟ رسالت مآب نے تیسرے دن کہا میں چاہتا ہوں کہ آج تقریر ہو۔ اسے کہتے ہیں ابو طالب۔ مسکرا کے علی کے باپ نے کہا پھر آج کوئی نہیں جائے گا۔ پھر آج ان میں سے کوئی نہیں اٹھے۔ دسترخوان کا اہتمام ہو۔ تیسرے دن پھر عرب کے کفار سردار آئے، کھانا کھایا، رسول کونے سے تقریر کے لیے اٹھنے لگے۔
दो सरदारों ने उठता हुआ रसूल देख लिया, इन्होंने एक दूसरे को आंख का इशारा किया कि वो उठने लगा है। इससे पहले कि वो तकरीर करे हमें उठ के जाना चाहिए। सरदार उठे, अपनी अपनी अबाएं सीधी की, घर के बैरूनी दरवाजे की तरफ देखा, अली के बाप ने तलवार निकाल के दरवाजे पर, मैं मक्का का माहौल पढ़ रहा हूं, तलवार निकाली, तलवार की नोक अपने घर के बैरूनी दरवाजे पर रखी। कुफार ने देखा, अबू तालिब ये क्या? फरमाया खामोश, बैठ जाओ। एक हाथ एक सरदार के अंदर, दूसरा हाथ दूसरे, उसको चुप। पूरी महफिल में सन्नाटा तारी हो गया, दिलों की धड़कनें ने कानों में सुनाई देनी शुरू हो गई। मक्के के सरदार चुप हो गए। अली का बाप जलाल में था, रसूल की तरफ निगाह गई, फिर चेहरे पे कोई गुस्सा नहीं, मुस्कुरा के कौम या सैयदी व या मौलाया, और सैयदी मुर्शदी कहने वालों, आओ तुम्हें बताऊं सबसे पहले सैयदी का लफ्ज किसने कहा था? फरमाया कौम या सैयदी व या मौलाया, उठ मेरा सैयद, उठ मेरा मौला, फतकल्लम मिम्मा तुहिब्बून, और कह दे वो जो तू चाहता है, वबल्लग रिसालत हमें रब्बिक, और पहुंचा वो रिसालत जो तेरे रब ने तुझ पे नाज़िल किया है। अबू तालिब का जुमला कहने था, खुदाई झूम गई। खुदा ने कहा, अबू तालिब तूने तो पहले भी बड़े एहसान किए थे, एक एहसान तूने और कर दिया है, तूने 40 काफिरों में मेरे मोहम्मद को मौला कहा है, मैं 1.25 लाख हाजियों में तेरे अली को मौला। मुरीद कहते हमने पूछा हुजूर पानी भी कोई नहीं, हाथ भीगे। मैं चुप करके सबक पढ़ो। थोड़ी देर गुजरी, चंद घंटे तो एक काफिला आ गया, सारे लोग पानी में भीगे हुए। हुजूर गौसे आजम के सामने खड़े हुए, कहा हुजूर आपने बड़ी करम नवाजी फरमाई। वो शागिर्द कहने लगे हुआ क्या? तो वो लोग कहने लगे कश्ती में बैठे थे तो कश्ती डूबने लगी। हमने कहा या शेख अब्दुल कादिर जिलानी, कहते हुजूर गौसे आजम ने वहां बैठे हाथ लगाया और डूबती कश्ती को बाहर निकाल लिया। गौसे पाक की करामतें 2000 से ज्यादा तो लिखी गई हैं, जो लोगों ने लिख ली हैं, जो नहीं लिखी गई वो कितनी। एक करामत आपकी मशहूर है कि 12 बरस की डूबी हुई बारात को आपने जिंदा करके पार लगाया। कितने बरस की डूबी हुई बारात? ऊंची कहिएगा। मैंने इस टोले से पहले भी कहा था, आप अपने 30, 40, 50 उलमा की एक कमेटी बनाएं। उसमें आप ये तय करें कि क्या शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह खुदा हैं, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह नबी हैं, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के वली हैं। इसी तरह बाकी भी जितने औलिया किराम। अगर तो आपकी उस कमेटी के अंदर ये तय हो गया कि वो खुदा हैं, तो फिर मुझे या किसी भी मुसलमान को आपसे कोई इख्तलाफ नहीं है। आपको अपना दीन, अपना मज़हब मुबारक हो। आप वो सारी खुसूसियात जो अल्लाह की हैं, जो खुदा की हैं, जो रब की हैं, वो में मदद के लिए पुकारने से रोकते हैं कि ये शिर्क है, तो कहते हैं हम अल्लाह का बंदा समझकर पुकारते हैं, ना कि खुदा समझकर। यही तो मसला है ना। हम कब कह रहे हैं आप खुदा समझ के पुकार रहे हैं? हम कहते हैं कि जी आप बंदा समझ के भी नहीं पुकार सकते। इसको यूं समझें कि जिस तरह सजदा अल्लाह ने अपने साथ खास कर लिया है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जो फरिश्तों ने सजदा ताजीमी किया, वो इस उम्मत में वो भी हराम हो चुका है। किसी फिरके के नजदीक अल्लाह के अलावा किसी को सजदा नहीं है। अब अगर वो कहता है जी मैं किसी बुजुर्ग को इसलिए सजदा कर रहा हूं कि मैं उसकी ताजीम कर रहा हूं, इबादत की नीयत नहीं है, तो क्या आप इजाजत देंगे? तो इस तरीके से दुआ भी ये अल्लाह ने अपने साथ खास की, और इसका सबूत सूरत अन-नम्ल की आयत नंबर 62, अम्मन युजीबुल मुद्दर्रा इज़ा दआ, भला बताओ तो कौन है जो इज़्तिराब और परेशानी में घिरे हुए शख्स की फरियाद को सुनता है जबकि वो उससे पुकारे। व यक्शिफुस सू, और वो उससे बुराई को दूर कर देता है। वो यजअलुकुम खुलफाअल अर्द, और वो जमीन पर तुम्हें अगलों का खलीफा करता है। इलाहुम मअल्लाह, क्या अल्लाह के साथ कोई और इलाह भी है जिसकी ये खुसूसियत हो? तो अल्लाह ताला तो हमें ये कह रहा है कि मुश्किल और परेशानी में जिससे आप दुआ मांग रहे हैं ना, गोया आप उसे इलाह मान रहे हैं। आपके कहने ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये क्वालिटी उसी की है। अब्दुल कादिर, महबूब बनोगे क्या? महबूब बनोगे क्या? माँ के पास आते हैं, लिपटते, अम्मी तवज्जो, अम्मी
एक आवाज कान में आती है कि महबूब बनेंगे क्या आशिक बनेंगे, महबूब बनेंगे क्या आशिक। माँ क्या जवाब दूं? माँ ने कहा बेटा मैंने कोई जवाब नहीं देना, तूने भी नहीं देना। ये हमारी गली के कोने पर एक बाबा बैठता है, उस बाबा से कहो, क्योंकि ये सवाल जो है ना कोई आम आदमी नहीं कर रहा है तुमसे, इंसान नहीं कर रहा है तुमसे, ये गैबी ताकत है जो तुमसे पूछ रही है, इसलिए तुमको जवाब अपनी मर्जी से नहीं देना बेटा। वो बाबा के पास गए जो नुक्कड़ पे, जिलान के नुक्कड़ पे बैठता था। बाबा से कहा बाबा मेरे कान में आवाज आती है। मेरी अम्मी ने कहा बाबा से पूछ। बाबा ने कहा बेटे शहजादे अब्दुल कादिर, बड़े खानदान का तू फर्द है, मेरी आंखों पर तेरे कदम हो, मेरे सर पे तेरे कदम हो शहजादे, लेकिन सवाल बड़ा डिफिकल्ट है, बड़ा मुश्किल सा है, इसलिए तू कल आना, मैं तेरे सवाल का जवाब बन जाऊंगा। जवाब पर तवज्जो करें, तू कल आना, तेरे सवाल का जवाब दूंगा नहीं, मैं तेरे सवाल का जवाब बन जाऊंगा। नन्ही सी शहजादी ने सोचा कल जवाब मिल जाएगा। जब दूसरे दिन गए तो जगह खाली, कोई नहीं था वहां। परेशान से हुए, नन्हे से दिलो दिमाग में ख्यालात आए। माँ ने तो कहा था कि वो अल्लाह वाला है, क्या अल्लाह वाला भी कोई झूठा दावा करता है, झूठा वादा करता है? ऐसा तो हो नहीं सकता। चंद लड़के वहां मौजूद थे, कहा शहजादे, अशराफ घराने के शहजादे, किसको ढूंढ रहे हो? यार बाबा बैठता था, हाँ कल रात को मर गया। फिर उसका कोई मजहब व मसलक किसी को मालूम नहीं पड़ा, उसका मजहब व मसलक किसी को मालूम नहीं पड़ा। इख्तिलाफ हुआ, क्या करें? तो कहा कि शहर के बड़ों ने मशवरा दिया कि पैर में रस्सी बांधो, कचरे की कुंडी पे फेंक दो, ले जाकर कुंडी फेंक डाले। इसका मतलब गौस पाक की अम्मी इतनी बड़ी वलिया थी कि पूरा गांव जिसको नहीं जानता था, गौस पाक की अम्मी घर में बैठकर जानती थी कि उसका मकाम क्या है। तो बहरहाल सरकार गौसियत माब ने उस नन्ही सी उम्र में कहा अच्छा उसको कहां फेंका तुम लोगों ने? तो फिर उन लोगों ने बताया हमने फेंका वहां कचरे की कुंडी में। अगर आप चले तो बता सकते हैं, गौस पाक खुद फरमाते हैं मैं नन्ही सी उम्र में गया तो देखा कि चील, कौवे, कुत्ते, बिल्ली उसका गोश्त नोच नोच के खा रहे थे, नोच नोच के खा रहे थे। मैं रो पड़ा, इतना बड़ा वली जिसको मेरी माँ कह रही है उसको कफन भी नसीब नहीं, उसको कब्र भी नसीब नहीं। फिर मेरे दिल में ख्याल है कि बाबा आपने तो कहा था कल जवाब देने का, तो उसके मुंह से आवाज निकली, वो बोल पड़ा शहजादे मैंने जवाब देने का नहीं कहा था, मैंने जवाब बन जाने का कहा था। देख मैं तेरा जवाब बन गया, मैंने इश्क किया इसलिए मेरा ये अंजाम हुआ। महबूब ने चाहा कफन न मिले, कुत्ते बोटी नोचे, बिल्ली बोटी नोचे, जानवर परिंदे बोटियां नोचे, देखिए मेरा हाल हुआ। अगर इस मंजिल से गुजरने की हिम्मत है तो आशिक बनना, वरना महबूब बनने में भलाई है। तब मेरे मुर्शिद गौसे आजम ने कहा था अब तो मैं आशिक ही बनूंगा। अपने बुजुर्गों की जाली इज्जतें हमसे करवाते रहते हो हर वक्त, और लोगों को ऐसा डरा के रखा हुआ है जी पता नहीं बुजुर्ग क्या कर देते हैं। कितने ने बुजुर्ग जनाब? पाकिस्तान तो कर्जे का शिकार हो चुका है। हाँ किधर गए हो बुजुर्ग? ऊपर देखे तो सोना, नीचे देखा तो सोना, दाएं देखा तो सोना, बाएं देखा तो सोना। हाँ ना? हाँ। और ये कशफुल मजूब में अली अजमेरी साहब ने अपने पीर भाई के बारे में नकल किया है कि उन्होंने दरख्त पे चढ़ के देखा कि जो इनके मुश्तरका पीर साहब थे अबुल फजल खुतली, उनके लिए ये दरख्त सोने का बन गया। और भाई कहानी है अल्लाह के बंदो, ऐसा होने शुरू हो जाए कि अल्लाह ताला ने दुनिया को बकदर एफर्ट रखा हुआ है। मुझे बताएं, तुम लोग तो ऊपर नीचे देख के सोना बनाते हो, और सही बुखारी में लिखा है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को जब खलीफा बनाया गया तो उन्होंने कहा कि लोगों तुम्हें खूब मालूम है कि मेरा कारोबार बड़ा अच्छा चल रहा था, लेकिन आज खिलाफत की जिम्मेदारी तुमने मेरे कंधों पे डाल दी है, मैं अपने बीवी बच्चों को कहां से खिलाऊंगा? क्योंकि मैं ऊपर देखूं तो सोना, नीचे देखूं तो सोना, ये तो नहीं कर सकता। तो सहाबा किराम ने मशवरा करके एक मुहाजिर के बराबर उनका वजीफा मुकर्रर किया, और बुखारी के अल्फाज हैं कि अबू बकर निजाम हुकूमत चलाएंगे और मुसलमान इसके बदले में इनके बीवी बच्चों का खर्चा उठाएंगे। कितनी गुस्ताखी है इस बात के अंदर। तुम तो कहते हो बुजुर्ग निगाह मार के सोना ही सोना कर देते हैं। इस उम्मत के सबसे बड़े जो बुजुर्ग हैं हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन व अलैहिमुस्सलाम अजमईन, उनमें से एक हजरत अबू बकर, वो अपना वजीफा माले गनीमत में से, बैतुल माल में से लगवा रहे हैं कि भाई मैंने अब घर का खर्चा चलाना है, बस इतना ही। जदादें नहीं बनाई उन्होंने, सबसिस्टेंस लेवल के ऊपर। और तुम कहते हो कि जनाब बुजुर्ग सोना ही सोना, और दूसरी तरफ आपको कहते हैं कोई बड़े से बड़ा गौस भी होना एक साहबी के कदमों की खाक भी नहीं है।
वही बात कि शाही कोई नहीं, हाँ यही बात मैं जब करता हूं बाबे तो शाही कोई नहीं कहते, गुस्ताखी होगी। तो उसी हमेशा कहते सो कि वड्डे तो वड्डा गौस एक सहाबी के घोड़े की खाक के बराबर नहीं है। हालांकि घोड़े की खाक के साथ तो इंसान को कंपेयर ही नहीं करना चाहिए, मैं तो इस मिथ को ही गलत समझता हूं। लेकिन खुद तो तुम जलील कर रहे होते थे अपने बुजुर्गों को, मैं तो सिर्फ ये कहता हूं कि नबी के जैसा है ही कोई नहीं, बाबे थे शाही कोई नहीं, मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। तो मैं नबी इस्लाम के मुकाबले में बात कर रहा हूं, तो तुम तो घोड़े के कदमों की खाक के बराबर बात करते थे। लेकिन चूंकि मैंने बात की है तो वो फिर बुरी लग गई। तो खुलफाए राशिदीन का तो ये स्टेटस था, और इससे बढ़कर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बारे में सूरह अत-तौबा की आयत नंबर 92 में आया कि ग़ज़वे तबूक के मौका पर जब कुछ आराबी पेंडू बादिया नशीन लोग हाजिर हुए, या रसूलल्लाह आप हमारे लिए कोई सवारी और सामान का बंदोबस्त कर दें कि हम भी रोमन अंपायर के खिलाफ आपके साथ मिलकर जंग करेंगे। तो नबी तुमने कहा कि मैं कोई ऐसी सवारी नहीं पाता, ना मैं साजो सामान पाता हूं कि तुम मेरे साथ जंग में जा सको। तो वो तुमसे इस हाल में पलटते हैं कि उनकी आंखें आंसुओं से तर होती हैं इस गम के सबब कि हम अपने नबी के साथ जा नहीं सकेंगे। और उसमें अल्फाज है नबी जब तुम इनसे कहते हो कि मेरे पास कोई सामान नहीं कि मैं कोई तुम्हारी खिदमत कर सकूं, यानी ऊपर देखूं तो सोना, नीचे देखूं तो सोना, ये नहीं है। तो मुझे बताएं अगर रसूलुल्लाह का ये स्टेटस है तो बाबे तो शाही कोई नहीं। वो तो सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला के बारे में आया जामिया तिरमिज़ी में, उन्होंने 700 ऊंट और सोने की अशरफियां दी, यानी वही ज़ाहिरी असबाब से ही सारे मामला चलते हैं। उन्होंने भी कोई सोना खुद नहीं बनाया था, कमाया हुआ था। ये सब कुछ इनका जाली था, इसलिए फिर इनकी मीम्स बन रही हैं। जब मीम्स बनती हैं तो ये परेशान होता है कि मीम्स क्यों बन रही हैं। भाई करतूत अपने ठीक कर लो, मीम्स बनना बंद हो जाएंगी। ये तुम नहीं मतलब लोगों को कहानियां कराई है ना कि जी अबुल हसन खरकानी जो थे उनका कुर्ता था महमूद गजनवी के पास, सोमनाथ पे इतने हमले किए, आखिरी हमले की दफा वो साथ ले गया और उसके वसीले से दुआ की और फतह हो गई। और रात को बाबा जी आए थे नाराज, बाबे नाराज हो जाए मनाना बड़ा मुश्किल होता है। उन्होंने कहा जी क्या हो गया जनाब? उन्होंने कहा तूने इतनी कम कीमत लगाई मेरे कुर्ते की, अगर तू ये दुआ करता ना कि क़यामत तक हिंद की सरजमीन में कोई काफिर ना रहे तो ये दुआ कबूल हो जाती, तूने कम कीमत लगाई है। अस्तगफिरुल्लाह। अंदाजा करें, और ये तज़किरतुल औलिया में शेख फरीदुद्दीन अत्तार ने नकल किया वाकया, जिन्हों मंगोला ने, और आज उन मंगोलों की औलाद मुसलमान होके उनकी तरफ मंसूब इन बातों का पोस्टमार्टम कर रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, नबी इस्लाम का कुर्ता मुबारक, बाल मुबारक, तबरुकात साहबा के पास थे। सही मुस्लिम के अंदर हदीस है कि किसरवानी त्यालसी यानी पर्शियन अंपायर का त्यालसी यानी काला जुब्बा, जिस तरह के सिंधी अजरक रेड होती है, तो किसरवानी त्यालसी जुब्बा काला निकाला। अस्मा बिनते अबी बकर ने उनका कि ये नबी इस्लाम का मुबारक कुर्ता है जो आप पहना करते थे और हम इसका 52 मरीजों को शिफा के लिए देते हैं। साहबा के पास तो नबी इस्लाम का कुर्ता था, वो नहीं ले गए जंगे कादसिया और यरमूक के अंदर। 8,500 साहबा और ताबीन शहीद हुए हैं कादसिया में। हाँ, सैकड़ों लोग हाथियों के नीचे आके शहीद हुए हैं। हाँ। तुम्हारे बुजुर्ग निगाह मार के तो ये कर देते थे, कुछ भी नहीं कर सकते। किधर गई तुम्हारी बुजुर्गी? वो खादिम रज़वी साहब कहा करते थे कि जी इमाम मालिक फरमाने ने उम्मत मर जाए कि नबी दी गुस्ताखियां हो रही ने और उम्मत जिंदा है। मैं क्या बाबा जी रुक जाओ, पहले तेरे बाबे मर जान। गौस कुतुब अब्दाल जिन्हां दी ड्यूटियां ने किथे मर गया बाबा जी दी ड्यूटी है जिथे यूट्यूब दी हार्ड डिस्क पईयां ने। जहां यूट्यूब की हार्ड डिस्क रखी है वहां जिस बाबे की ड्यूटी है उन्होंने ले आओ जरा, वो किथे 295 सील वावा मरदूदा। तू जिंदा निगाह मार के तू ये वीडियोस डिलीट करवा सकता था गुस्ताखाना, और मरदूद तेरे सामने ये सारी गुस्ताखियां हो रही हैं। बेशरम डूब के मर जा। किधर गया तू? अब देखे पूरी उम्मत को ये गालियां देता था ये बंदा, ठीक है, जिसके पल्ले शाही कोई नहीं, और जिनकी ये ताकतें वेल करवा के हमसे इज्जतें करवाते थे, उन ताकतों वालों को गालियां दो ना। इसको कहना चाहिए था कि सारे बाबे मर जाएं कि तुम्हारे नबी के खाके बन रहे हैं, और बाबो तुम कब्रों से निगाहें मार के तो ये खाके डिलीट नहीं करवा रहे।
और जो जिंदा बाबे हैं वो भी मर जाएं? नहीं, सारा ढकोसला था भाई, कुछ भी नहीं। बम आके दहशतगर्द ठोक गए इनके मजारों के ऊपर, ही चूसे हिल नहीं सके। और ये बातें करोगे जी काबे भी क्रेन गिरी थी। ओ भाई, काबे की गारंटी अल्लाह ने कोई नहीं ली हुई, वो अबरा का लश्कर एक ही दफा हलाक हुआ था बस। बाकी बुखारी मुस्लिम में हदीस है, कुर्बे क़यामत में एक पतली टांगों वाला हबशी काबे की ईंट से ईंट बजा देगा। अल्लाह ताला ने काबे की बेहरुमती यजीद के दौर में भी देखी है, लेकिन अल्लाह ताला ने ये उम्मत के ऊपर मामला छोड़ा हुआ है। अल्लाह ने ये नहीं करना, लेकिन तुम्हारा दावा है कि तुम्हारे बुजुर्गों की ड्यूटियां, और वो ये करते हैं। और ड्यूटियां ये करते हैं कि समुंदर तो रोका हुआ है, लेकिन सारे के सारे नशई, पोल्ट्री, चरसी उसी मजार पे बैठ के ना चर्च के सूटे लगाते हैं, उन्हें नहीं वो रोक सकते। ड्यूटियां भी नहीं सही तरीके नाल पूरी कर सकते, बदकारी के अड्डे बने हुए। तो हमें तो ये इस तरीके से बताते हैं कि बुजुर्ग जनाब ये कर देते हैं, वो कर देते हैं उनके कुर्तों की बरकत से। भाई सही बुखारी में है, हजरत उम्मे सलमा हमारी मां ने नबी इस्लाम के चंद मुबारक बाल निकाले और कहा कि हम इनका धोवन मरीजों को शिफा के तौर पर देते हैं। लेकिन वो बाल मुबारक साहबा इकराम किसी जंग में नहीं लेके गए कि वो सामने पेश करें। वो एक खालिद बिन वलीद के बारे में भी एक इन्होंने रवायत हाकिम से पेश करते हैं, जाली रवायत है, लेकिन वो भी उनकी टोपी मुबारक के अंदर बंधे हुए थे। वो ये नहीं था कि ऐसे सामने रख के तो ये करते तो वो करते, वो भी इनके किसी काम की नहीं है। अजीब इन्होंने तमाशे लगाए हुए हैं। अच्छा, ये किस्से कहानियां सुना के ना ये आपको मरऊब करने की कोशिश करते हैं कि आप बुजुर्गों से डर के रहे हमेशा। लेकिन हमने तो अब ट्रेनिंग ये की है कि बस इनकी अब मीम्स बननी है। हाँ, सिर्फ उन बाबों का एहतराम होना है जो किताबों का एहतराम करते हैं। ये देख लें, बुखारी मुस्लिम भी बाबे थे ना, आज एहतराम से उनकी किताबें रखी हुई हैं 1200 साल बाद भी। क्यों? ये हमारे नबी के वफादार हैं। लेकिन तुम्हारे बाबे, उन लोगों ने इज्जतें अवेल की अल्लाह और उसके रसूल के नाम के ऊपर, चंदे बटोरे उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के नाम के ऊपर, अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और सवारियां सवार की मक्के और मदीने की आवाजें लगाकर, लेकिन फेंकी बगदाद शरीफ में, अजमेर शरीफ में, देवबंद शरीफ में, बरेली शरीफ में। गद्दारी की है, और देख लो तुम्हारी इस गद्दारी का क्या अंजाम हुआ है। हाँ हाँ, 1200 साल में जितनी इज्जत अवेल की थी, 12 सालों के अंदर अल्लाह ताला ने इज्जत तुम लोगों की, जो झूठी इज्जत थी, मट्टी में मिला दी है। और कितनी बड़ी शय तुम्हारे ऊपर छोड़ दी है। हाँ, मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शय ही कोई नहीं। बड़ा बुरा वक्त आया जी बरेलवियां होते, यकीन करो, इन्होंने कदे सोचा भी नहीं सी, बड़ा ही बुरा वक्त आया जे। कराची का एक मौलवी है, तारिक मसूद उसका नाम है, उमरू अयार वर्गा ओदा मुंह है, तुसी देखिया होना है। देखे चेहरा जो के अल्लाह ने बनाया, उसकी भी ये इस तरीके से तौहीन करते हैं। चंगी जनाब अली कोट किरली वर्गा ओदा कद है, पैर चवड़ा मारदा है। सोशल मीडिया ते जो जानदा बांदर नचन डिया, हुण बंदा करे की? जेड़े बंदे ने उन्हां तुसी सुनदे कोई नहीं, हुण मैं करां की? इत्थे जो मिर्जे प्लंबर, जो अन्नी पी आउंदी, कुत्ती चट्टी आउंदी, निक्के मोटे वड्डे छोटे काले पीले कुत्ते बिल्ले सारे लगे बैठे जे। और कदी किसी कम दे बंदे नूं भी सुन लिया करो। चवड़ जानदा जे, ये ओ बंदा जेड़ा मंदरां ते जांदा है ते मज़ारां ते जाण नूं शिरक कहंदा, इहदी आ औकात जे। बस एदे वास्ते मैं इन्ना ही लफज आखांगा, परले दर्जे दी चबल जे। इन्हें जनाब अली आखे जी देवबंदियों भाभियों में फर्क यह है कि बरेलवी 3, 7, 10 करते हैं और देवबंदी नहीं करते हैं। मैं क्या मेरा पुत, ये गल नहीं, ये तेरे जेड़े बुजुर्गां लिखे ही ना, ये हिफ्जुल ईमान दे अंदर, ये सिराते मुस्तकीम दे अंदर, जेले असी कढ़ के सारे नूं विखाया ना भी तुहाडे प्योवां आ लिखिया है, ते तेरियां चीकां मेरे आसमान ते जानियां। सरकार यही बात तो हम कर रहे हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया को गुस्ताख 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 आज भीख मांग रहे हैं। इंजीनियर साहब हमें गुस्ताख कहते हैं, इंजीनियर साहब हमें खत्म नबूवत का मुनकर कहते हैं। हाँ, तो इलाज ही मेरे को सी तो मिठी मिठी गल्लां नहीं समझ आंदियां। हाँ, वो जी इंजीनियर साहब के स्टूडेंट्स हमारे बच्चों को आवाजें कसते हैं चिश्ती रसूलुल्लाह। सरकार, जब आपके बच्चे देवबंदियों को आवाजें कसते थे अशरफ अली रसूलुल्लाह, हाँ हुण पता लगा कितनी तकलीफ होंदी है। आयो ना गेड़े, ये एंटी वेनम इल्जामी जवाब फक्की, ये अल्हम्दुलिल्लाह जेलम शरीफ तो मिलती है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर तू कहना मौलवी फिरका वारियत करता है। फिरका वारियत नहीं, तेरे प्यो दे करतूत पिया दसना। मेरे प्यो दा नाम अहमद रजाई। लख दी लानत। सरकार, आपने अपना अब्बा बदल लिया और कितने अब्बे बना लिए, खत्म ही नहीं हो रहे। हनफी, शाफी, मालिकी, हंबली,
हनफियों में भी बरेलवी, देवबंदियों के अंदर भी हयाती मवाती। हमारा अब्बा वो है जिसकी कब्र मदीने में। अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। नबी मोमिनीन की जानों पर उनसे बढ़कर हक रखते हैं और नबी की बीवियां उम्मत की माएँ हैं। तो नबी उम्मत के रूहानी बाप हुए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब तो मैंने इससे भी जरा एक सख्त जुमला ढूंढा है, लेकिन ये है अदबी है। हमारा इमाम वो है जिसकी कब्र मदीने में है, और तुम्हारे इमाम वो है कि जब मरे थे तो उनकी शलवारें उतार के उन्हें गुस्ल दिया गया था। इस वास्ते ये जेड़े फेसबुक की मौलवी ने अपने आप को लगाम पाओ। यकीन करो तुसी साड़ी एक सट नहीं सहनी, मैं तुहानू दसदा पिया। यानी के तेरा बाबा चिश्ती रसूलुल्लाह वाला। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और तुहानू पता होना चाहिए सी मुमताज कादरी दे पीर भाई अपनी औकातां च रहो। निकलो इधरों। ए जेड़े जात दियां कोट किरलियां तो छतीरियां नू जप्फे, ये किसी होर नू चल के चूरन वेची, तेरा साडे हुंदियां को नहीं विकण लगा। ना सरकार, फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज हैज बीन डन। ये इन्हां दी ए औकात है जेड़ी मैं दसी है। तुहाडी कुत्ते दी भी औकात नहीं तुहाडी डिग्री दी। तनाजा हो रहा है, तनाजा नबी पाक दी शान दा है, समझ आई ना। ते एक गल तीजे चल, तैनू किने आख्या तू अपने प्यो दा तीजा ना कर, साडे पर किकर ते टंग। असी तेनू आख्या मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहा हलकट हंस। ट्रांसफार्मर ते रख प्यो नू, असी तेन रोकया। तनाजा है नहीं है, तनाजा है हजूर नू इंज मन जिवें रब ने मनवाया है। हमने इनके दीन के ऊपर चलना है या अल्लाह ताला के बताए हुए दीन के ऊपर चलना है? अल्लाह ताला के बताए हुए दीन के ऊपर चलना है। वहां पर हमारे ये बरेलवी और शिया उलमा भी, इनकी पब्लिक भी कहेगी कि नहीं क्रिश्चियंस जो है ना ये अब लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। हम ईसा इब्न मरियम को मानते तो हैं, लेकिन इस तरह का नहीं मानते। यानी कि मेरी जुबान में हम ईसा इब्न मरियम को मानते हैं, लेकिन वैसा नहीं मानते जैसा कि क्रिश्चियंस हमसे मनवाना चाहते हैं। बस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम सब कुछ मानते हैं, लेकिन वैसा मानने के लिए तैयार नहीं जो बरेलवी हमसे मनवाना चाहते हैं। हम वो मानेंगे जो खुद रसूलुल्लाह ने हमें तालीम किया। देखा कितना बड़ा फक्का देता मैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसे ही कहना आप नबी इस्लाम को नहीं मानते, उनको आप ईसा इब्न मरियम को नहीं मानते। The Losam of Aaron. रौला ये है तेरे प्योमा जो लिखा जे मैं दसा थोड़ियां चीका निकलन, इस वास्ते बक बक अपनी बांध रख, चंगा रहेगा। ते एदे वास्ते इन्ना ही है, इदां दियां पर्चियां लिख के एवें तुसी मतलब है कि एक बंदे सुनने वाले ने, तू शक्ल ते वेखो ना जिवें हुक्क ते चिलम रखी हुंदी है, शक्ल को बंदे दे पुत्तरां वाली। मैं मजाक नहीं जे कर, तुहानू हासे आउंदे ते वखरी गल है, इन्हां दी कोई औकात है। ए छोटा बच्चा वेखदे पए हो, एदी जुत्ती सारे गुस्ताखां तो आला जे बच्चे दी। ना दाढ़ थले तू। लेकिन सरकार आला हजरत भी फिर मेरी दाढ़ थले आ गए। मैंने इनको बताया कि भाई फतावा रज़विया में आप चिश्तिया के बुजुर्गों से तो जान छुड़ा लोगे, लेकिन फतावा रज़विया में आला हजरत ने एक ऐसी किताब की तारीफ की है, ना सिर्फ तारीफ की बल्कि कहा यह रसूलुल्लाह की बारगाह में मकबूल है। सबा सनाबिल, उसके अंदर भी चिश्ती रसूलुल्लाह निकला है। अगर आला हजरत को पता था कि इसमें चिश्ती रसूलुल्लाह लिखा हुआ है, इसके बावजूद उसने तारीफ की, तो आला हजरत गया। आला हजरत साहब तुसी गए, और अगर नहीं पता चला तो तेरी बुजुर्गी गई। कहते हैं वो से वक्त है, दिलों के हाल जानते हैं। और सारे लोग जालिम के 800 साल तो किसी को पता नहीं लगा की कूड़ लिखा है किताब अंदर। ओदी वजह ये वे कि वो गुस्ताख ने, और ये मेरे हजूर दे दीवानियां दा दीवाना है। चल झूठा। ओए तेरी मां का गुस्ताख वो है जिसने कहा शब्बाशी करते हैं। हाँ, अपने घर की खबर ले पहले। उन समझ आ गई जे हाँ। इस वास्ते सुनियो, तुहानू पता होना चाहिए तुसी की शय हो। तू की शय में भाई, चूंकि तेरी ख्वाहिश है मैं आज इंजीनियर नहीं करता, वरना मुझे 1 घंटा और लग जाएगा। वो वीडियोस तो देख ली, वो 5 वाले मैंने जो दिए हुए ना, मैं सिर्फ इजमालन बता देता हूं। एक तो चिश्ती रसूलुल्लाह वाला, और आला हजरत से साबित किया चिश्ती रसूलुल्लाह। नंबर 2 थानवी रसूलुल्लाह। तो सोच रहा होगा थानवी रसूलुल्लाह क्यों? इसलिए कि अब इस मुंह से तो थानवी रसूलुल्लाह को गलत कहेगा जब तू चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा करेगा। लिहाजा ये भी बरेलवियों के खाते में है, क्योंकि इन्होंने अपनी इमाम को पढ़ाया था थानवी रसूलुल्लाह देवबंदियों का। तीसरा वाला तेरे बाजीद ने कहा था कि मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा होगा, और मोहम्मद और तमाम अंबिया मेरे झंडे के नीचे होंगे, नाऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। चौथा वाला तेरे बाजीद के सुकर को और जुनैद बगदादी के साहब को बचाने के लिए कशफुल मजूब में तेरे दाता साहब ने लिखा, अगर उन्होंने लिखा है, हम तो उसने जान रखते हैं कि नहीं लिखा होगा, कि नबी इस्लाम की भी नजर अपने साहबी की बीवी पे पड़ी और वो अपने खामद के ऊपर हराम होगी, और नबी इस्लाम ने उसे शादी कर ली। स्कैंडल बना के लिखा सुकर को साबित करने के लिए, और जुनैद बगदादी के साहब को साबित करने के लिए। तो रात में एक झूठा वाकया था, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के साहबी की बीवी के साथ उनका एक स्कैंडल बना के झूठा, वो भी उन्होंने कोट किया। ये हवाला है। कितने वाले हो गए? 4 वाले हो गए। और 5वां हवाला ये है कि कशफुल मजूब में और तज़किरतुल औलिया के अंदर इमाम हनीफा की तरफ उन्होंने मंसूब ख्वाब लिखा
کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی قبر سے ہڈیاں سمیٹی ہیں. یہ گستاخانہ خواب، شیطانی خواب. کہتے نہیں خواب کے اوپر کنٹرول نہیں. ہم کب کہہ رہے ہیں کنٹرول ہے؟ تم لوگوں کو تو اپنی بیداری کے اوپر بھی کنٹرول نہیں ہے. خواب پہ کہاں سے ہوگا؟ لیکن نبی علیہ السلام کے بارے میں اتنا گستاخانہ خواب لکھا ہوا ہے کہ ہڈیاں، کیا نبی علیہ السلام کی قبر مبارک میں ہڈیاں؟ یہ 5 حوالے میں سال ہا سال سے پیش کر رہا ہوں. ان 5 حوالوں کے اوپر ان کے جتنے دلائل ہیں وہ بھی ذکر کرتا ہوں، اور ایک ایک دلیل کا میں علمی جواب ویڈیو میں ریکارڈ کروایا ہوا ہے. اس ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر بھی میں وہ ویڈیو لگا دوں گا. اگر کسی کو جواب چاہیے تو وہ سب کچھ وہاں پہ موجود ہے جو انہوں نے جھوٹے دفاع کرنے ہیں. ان کے پلے کچھ بھی نہیں. میں نے ان کے سارے مناظرے دیکھے. میں ان کے پاس کون سی ایسی چیز ہے جو مجھے نہیں پتا، کیونکہ ہم ان میں سے نکل کے ہیں. کیونکہ وہ بھی کیا دن تھے، ہم بھی ایک جن تھے. آج ہم دیو ہیں، ان جنوں کے بھی پیو ہیں. با خدا دیوانہ باش، با محمد ہوشیار. ان لوگوں کا غصہ بالکل جینون ہے. جب یہ بند گلی میں آ چکے ہیں تو غصہ نہ کھائیں تو کیا کریں؟ مجھے بتائیں، جو بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث اور شیعہ کو نگاہیں نہیں اٹھانے دیتے تھے اور کہتے تھے ہم ڈیفائن کریں گے کون عاشق رسول ہے، آج دیکھیں بھیگی بلی میرے سامنے بنے ہوئے ہیں، مجھے کلیریفیکیشن دے رہے ہیں چشتی رسول اللہ کی. ہائے ہائے، کبھی آپ لوگوں نے سوچا تھا یہ دن بھی آئے گا؟ سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان 3 معجزات میں سے ایک بڑا معجزہ ہے جن کا ذکر قرآن کے اندر آیا ہے. ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 معجزات ایسے ہیں جن کا ذکر قرآن میں آیا. باقی بخاری اور مسلم میں تو درجنوں معجزات کا ذکر ہے، لیکن وہ 3 معجزے جن کو قرآن نے بھی بیان کیا ہے وہ سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہے کیونکہ اس کا ذکر قرآن میں ہے. ان میں سے نمبر 1 معجزہ، جسے آپ عربی میں آیاتن کہتے ہیں، اردو میں آپ معجزہ، عقل کو عاجز کر دینے والی چیز، اللہ کی نشانی، وہ ہے القرآن، جس کا ذکر سورۃ العنکبوت میں آیا کہ یہ نبی علیہ السلام کا واحد معجزہ ہے جس کی بنیاد پہ دعوی نبوت ہے. اور بخاری اور مسلم میں بھی کئی احادیث اس کو سپورٹیو ہیں. ایک وہ مشہور حدیث ہے بخاری اور مسلم کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا تھا، اور مجھے اللہ نے وحی یعنی قرآن کا معجزہ دیا ہے. میں اللہ سے امید کرتا ہوں سب سے زیادہ متبعین قیامت والے دن میرے ہوں گے، کیونکہ میرا معجزہ سب سے زیادہ یونیک ہے، یعنی کتاب کا معجزہ. اور دوسرا معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو قرآن میں ذکر ہوا وہ شق القمر کا واقعہ ہے، جو سورۃ القمر کے سٹارٹ میں ہی آتا ہے. اقتربت الساعہ، قریب آ گئی قیامت. وانشق القمر، اور شق ہو گیا چاند. اس کانٹیکسٹ میں بخاری اور مسلم میں کئی احادیث ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا اور پھر دوبارہ سے جڑ گیا. تو یہ وہ دوسرا معجزہ ہے جس کا ذکر قرآن کے اندر آیا. اور تیسرا معجزہ ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ. اس کی کوئی تاریخ ہمیں احادیث کی کتابوں میں نہیں ملتی، نہ کوئی مہینے کا پتہ ہے، یہ اندازہ ہی ہے. بہرحال ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ معراج کا مہینہ ہے اور 27ویں رات ہے اور اس اعتبار سے اس مہینے کے اندر اس واقعے کو یاد کیا جاتا ہے، تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، بشرطے کہ اس میں قرآن و سنت سے جو چیزیں ثابت ہیں وہ بیان کی جائیں، قصے کہانیاں بیان نہ کی جائیں جو اکثر قصے اور کہانیاں بیان کی جاتی ہیں. تو یہ 3 معجزات ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے. اس میں ٹاپ آف دا لسٹ قرآن، اس کے بعد شق القمر والا یعنی چاند کے 2 ٹکڑے ہونے والا معجزہ، اور تیسرا معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج. اور یہ بھی یاد رکھیں یہ جو معراج ہم عموماً بولتے ہیں یہ بھی غلط العام ہے. اصل میں اس معجزے کا نام ہے الاسراء والمعراج. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رات کا زمینی سفر الاسراء اور المعراج، اور پھر آسمانی سفر. اور یہ دونوں سفر قرآن کے اندر موجود ہیں. جو زمینی سفر ہے الاسراء، وہ پارہ نمبر 15 ہمارا سٹارٹ اسی سے ہوتا ہے. سورہ بنی اسرائیل جو سورت نمبر 17 ہے اس کے آغاز میں ہی آتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی، ایک دور کی مسجد تک، جس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اپنے اس بندے خاص کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں. الاسراء رات کا سفر، بیت اللہ سے لے کر مسجد ایلیا، یروشلم، بیت المقدس، یہ تینوں نام ایک ہی مسجد کے لیے. اور بعد میں وہاں پہ مسجد بھی بن گئی حضرت عمر کے دور میں، اس کا نام پھر مسجد اقصی رکھا گیا. قرآن جب نازل ہوا تھا وہاں اقصی لغت کے معنوں میں آیا تھا ایک دور کی مسجد. مسجد اقصی بعد میں بنائی گئی ہے، پہلے وہ بیت المقدس یا ایلیا یا یروشلم کہلاتا تھا. تو یہ ہے الاسراء. اور پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک براق پہ سوار کر کے آسمانوں کا سفر کروایا گیا 7ویں آسمان تک، اور پھر سدرۃ المنتہا، اس کا نام ہی ہے سدرۃ المنتہا، جہاں پہ مخلوق کی انتہا ہو جاتی ہے، وہاں تک.
اسے ہم کہتے ہیں المعراج، یعنی اونچائی کا سفر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. اور اس کا ذکر جو ہے وہ سورۃ النجم سورت نمبر 53 میں آیا ہے، جس میں وہ مشہور آیت بھی آتی ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، جس کے اوپر انشاءاللہ میں ڈسکشن بھی کر دوں گا. یہ یاد رکھیے گا میرے بھائیو، الاسراء والمعراج یہ پیورلی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسمانی پلس روحانی سفر ہے. یہ کوئی خواب کا واقعہ نہیں ہے، کوئی روحانی ایکسپیرینس نہیں ہے. اگر یہ خواب کا واقعہ ہوتا تو کفار مکہ کو بھی ماننے میں آر نہ ہوتی. خواب میں تو بہت کچھ انسان دیکھ لیتا ہے. تو یہ جسمانی پلس روحانی ایکسپیرینس ہے. اور اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ اس کا موڈ برزخی ہے، یعنی اس کو اس دن کوئی دیکھ کے آبزرو نہیں کر سکتا تھا، الا یہ کہ اللہ نے کوئی ایک خاص منظر کسی کو دکھا دیا، وہ الگ بات. ورنہ یروشلم میں آلموسٹ 1 لاکھ کے قریب انبیاء جمع ہوئے. صحیح مسلم میں آتا ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے تمام نبیوں کا امام بھی وہاں پر بنایا. میرے بھائی ہمارے شہر میں 1 لاکھ بندہ جمع ہو جائے رات کے وقت تو تھرتھلی پڑ جائے گی، اور اس زمانے کے اندر لیکن کسی نے وہ منظر دیکھا نہیں ہے، وہ ان سین بیریئر تھا. اور بیسیکلی یہ اس لیے کروایا گیا جو سورہ آل عمران میں آیا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی ارواح سے عہد لیا تھا کہ اگر میں تمہیں حکمت دوں، نبوت دوں، اور پھر میرا کوئی پیغمبر تم میں آ جائے تو تم نے اس پیغمبر کی تصدیق کرنی ہے، جس طرح کہ یحییٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق تو سب انبیاء نے کرنی تھی، تو وہ اللہ تعالیٰ نے فزیکلی انبیاء کرام کو جو ہے وہ برزخی طور پہ وہاں پہ جمع کر کے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھوا کے آپ کی امامت کا اعلان کروایا کہ آپ امام الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تاکہ سورہ آل عمران کا وہ والا وعدہ پورا ہو. وہ بڑا سٹرکٹ وعدہ ہے، اس میں یہاں تک الفاظ ہیں کہ مجھ سے یہ عہد کرو کہ جب میرے پیغمبر آئیں گے تم ان پر ایمان بھی لاؤ گے، ان کی مدد بھی کرو گے، اور میرے ساتھ یہ بھاری ذمہ اٹھاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہوتا ہوں، اور اب بھی اگر کسی نے اس عہد کو توڑا تو وہ فاسقوں میں شمار ہوگا. یہ اتنے سخت الفاظ انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے. تو یہ برزخی اس کا موڈ. اچھا، یہ جو میں نے دعویٰ کیا نا کہ یہ جسمانی پلس روحانی سفر ہے، یہ کوئی خواب کا معاملہ نہیں ہے، اگرچہ خواب میں بھی آپ علیہ السلام کو معراج ہوئی، وہ الگ سے ہے. کچھ ضعیف روایتیں بھی ہیں سیدہ عائشہ کی طرف منسوب، حضرت معاویہ کی طرف منسوب، کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ نبی علیہ السلام کو خواب میں معراج کروائی گئی، لیکن وہ اصول محدثین پہ جعلی روایتیں ہیں. صحیح بخاری کے اندر اوپر تلے 3 طرق سکیٹرڈ فارم میں، اوپر تلے تو نہیں ہے، 3 طرق آئے ہیں. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6613 4716 3888، جس میں ابن عباس کا قول ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 60 میں آتا ہے نا کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو منظر دکھایا تھا. اب وہاں پہ جو رؤیا کا لفظ استعمال ہوا ہے نا، وہ کہتے ہیں خواب کے لیے استعمال ہوتا ہے، حالانکہ عربی میں رؤیا آنکھوں سے دیکھنے والے منظر کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. بال ابن عباس کا قول امام بخاری اسی آیت کو ہیڈنگ بنا کے لے کے آئے ہیں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 60 کے. اور ابن عباس کہا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو یہ منظر دکھایا گیا جو کافروں کے لیے فتنہ بن گیا، قرآن کی آیت ہے. فتنہ کیوں بنا؟ میرے بھائی اگر خواب کا منظر ہوتا تو کیوں کافروں کے لیے فتنہ بنتا؟ وہ تو مان لیتے ہیں کہ خواب میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، فتنہ بنا اس لیے کہ وہ فزیکل کلیم تھا. تو ابن عباس کا قول ہے صحیح بخاری میں کہ یہ منظر جو دکھایا گیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جسم کی آنکھوں سے دیکھا تھا، دل کی آنکھوں سے نہیں. دل کی آنکھوں سے مراد ہوتا ہے خواب میں، اور جسم کی آنکھوں سے مراد فزیکلی دیکھنا ہے. میرے بھائیو، الاسراء والمعراج میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کئی ایک مناظر دکھائے گئے، جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 7 جو آیت نمبر سٹارٹ میں 1 ہے، سورت نمبر 17، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی نشانیوں میں سے نشانیاں دکھائیں. وہ نشانیاں کون سی تھیں؟ ان پہ میں بولوں تو میرے بھائی تقریباً 3-4 گھنٹے اور لگ جائیں گے. میں آپ کو موٹی موٹی باتیں بتا دیتا ہوں جو بخاری اور مسلم میں آئی ہیں کہ آپ علیہ السلام کو کیا کچھ دکھایا گیا. نمبر 1 سٹارٹ ہوا شق الصدر سے، آپ علیہ السلام کا سینہ چاک کیا گیا، بخاری مسلم میں آتا ہے، اور جنت سے سونے کا تشت لا کے آپ زمزم کا پانی ڈال کے جبرائیل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کا دل جو ہے وہ دھویا. نمبر 2 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، چونکہ آپ مکے میں تھے، ابھی مدینہ آپ نے جانا تھا، راستے میں ایک شہر میں اتارا گیا اور جبرائیل نے کہا کہ یہ طیبہ ہے، مدینہ، جو آپ کا مسکن عنقریب بننے والا ہے ہجرت کے بعد. حضور کو اس وقت تک نہیں پتا تھا کہ یہاں سے تو میری دعوت جو ہے وہ ایسی لانچ ہوگی کہ رومن اور پرشین امپائر بھی کچھ نہیں جائیں گے. نمبر 3 پھر آپ کو کوہ طور پہ لے جایا گیا، انبیاء مقامات پہ. سب سے پہلے نبی علیہ السلام کا اپنا مسکن، اس کے بعد پھر طور سینہ کے اوپر، اور کہا گیا کہ یہ وہ ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا. نمبر 4 بیت اللحم لے جایا گیا. بیت المقدس میں ایک جگہ ہے جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی، تو وہ جگہ بھی دکھائی گئی. لہٰذا اس سے امام تیمیہ کے اس عقیدے کا رد ہوا کہ انبیاء کی جو بیٹھنے کی جگہ ہیں ان کا وزٹ کرنا یہ نعوذ باللہ کوئی بدعت ہے. نبی علیہ السلام کو تو خود کروائی جا رہی ہے یہ ساری چیزیں، الحمدللہ. اور صحیح بخاری میں اوپر تلے 10 احادیث ہیں کہ عبداللہ بن عمر اپنے سفر حج کے دوران ان جگہوں پر
نماز پڑھا کرتے تھے جہاں پہ نبی علیہ السلام کے ساتھ جب انہوں نے سفر کیا تھا تو جہاں جہاں اتر کے نماز پڑھی تھی. تو اس میں امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ نبی علیہ السلام کی جگہوں کو تلاش کر کے وہاں پہ نماز پڑھنا. حتیٰ کہ مسند احمد میں آتا ہے کہ وہ اس جگہ پہ پیشاب بھی کرتے تھے جہاں نبی علیہ السلام نے اپنے سفر حج میں پیشاب کیا تھا. بخاری میں الفاظ ہیں نافع کے کہ مسجدیں موجود تھیں راستے میں, مسجد کے پاس نالوں کے قریب جو پتھر تھے وہاں پہ وہ نماز پڑھتے تھے, مسجد میں نہیں پڑھتے تھے. وہ کہتے تھے مسجد تو بعد میں بنی ہے, نبی علیہ السلام نے اس پتھر پہ نماز پڑھی تھی. یہ اتباع سنت کا جذبہ تھا. تو ظاہر نبی علیہ السلام سے لیا. 4 چیزیں ہوگی جی. شق الصدر, مدینہ شریف دکھایا گیا, طور سینہ, بیت اللحم, اور اس کے بعد صحیح مسلم میں آتا ہے قبر موسیٰ دکھائی گئی. نبی علیہ السلام کہتے ہیں میں نے سرخ ٹیلے کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا, اور اگر میں گزروں میں تمہیں وہ قبر بھی دکھا سکتا ہوں. وقائم یصلی فی قبری, وہ کھڑے اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. لیکن یہ معاملہ ہے برزخی, حیات انبیاء کے اوپر یہ ثبوت ہے لیکن برزخی معاملہ. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت المقدس میں انبیاء کی امامت کروائی گئی. 1 لاکھ کے قریب پیغمبروں کو جمع کیا گیا, اور جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ ان کی امامت کروائیں. یہ صحیح مسلم میں آتا ہے. اچھا, پھر دجال دکھایا گیا, یہ بھی آتا ہے بخاری مسلم میں, دجال بھی دکھایا گیا. پھر آپ علیہ السلام کو آسمانوں کی سیر کروائی گئی. پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, دوسرے پہ حضرت یحییٰ اور عیسیٰ سے, تیسرے پہ یوسف علیہ السلام سے, چوتھے پہ ادریس علیہ السلام سے, 5ویں پہ ہارون علیہ السلام سے, 6 پہ موسیٰ علیہ السلام سے, اور 7ویں پہ ہمارے جد امجد سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی. اس کے بعد آپ علیہ السلام کو جنت اور دوزخ بھی دکھائی گئی. ٹائم میں ٹریول کروا کے جو مستقبل کا وقت تھا وہ پہلے دکھا دیا گیا. لوگ کہتے ہیں ابھی تو لوگ دوزخ اور جنت میں پہنچے نہیں, تو حضور نے کیا دیکھا؟ بھائی اللہ نے وقت. اور آپ یہ دیکھ لیں یہ سب کچھ منظر کتنے زمانے میں طے ہوا ہوگا, لیکن ایک رات میں سب کچھ ہو گیا. صرف بیت المقدس اور خانہ کعبے کے درمیان جو فاصلہ ہے اس زمانے میں 40 دن کی مسافت تھی, وہی نہیں طے ہو سکتی تھی. اللہ اکبر. اسی لیے تو وہ آتا ہے نا المعجم الکبیر طبرانی کے اندر, اور دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب کے اندر, اور کئی کتابوں کے اندر, کہ لوگوں نے آ کے حضرت ابوبکر کو کہا نا کہ تمہارا ساتھی تو یہ کہہ رہا ہے کافروں نے چھیڑنے کے لیے, اور انہوں نے کہا اگر وہ کہہ رہے ہیں تو میں تصدیق کرتا ہوں. تو اسی پر آپ کا لقب صدیق رکھا گیا کہ آپ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والے. اس کے بعد بیت المعمور دکھایا گیا, بخاری مسلم میں آتا ہے 7ویں آسمان کے اوپر اسی خانہ کعبہ کی سیدھ میں ایک گھر ہے جس کا طواف فرشتے کرتے ہیں, بیت المعمور, وہ دکھایا گیا. اور سب سے بڑھ کے آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا. یہ آخری حد ہے, زمین سے جتنی مخلوقات ہیں یا فرشتے ہیں وہ بھی سدرۃ المنتہا سے آگے نہیں جا سکتے. اس کا نام یہ انتہا, مخلوق کی انتہا ہے. باقی لوگوں نے آگے کہانیاں بنا لی ہیں کہ جی نبی علیہ السلام سدرۃ المنتہا سے بھی آگے چلے گئے. بالکل جھوٹ ہے, یہ آپ کی انتہا تھی. اور آگے پتہ نہیں کیا کیا کہانیاں بنائی ہیں, کہتے ہیں عرش پہ جوتیوں سمیت چلے گئے. یہ تو اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ احکام شریعت میں احمد بریلوی صاحب نے لکھا ہے کہ یہ جو معرج النبوہ کتاب جس میں یہ باتیں لکھی ہیں, یہ ہے تو سنی عالم ہے لیکن ہر طرح کی جھوٹی سچی روایتیں لکھ دیتا ہے. یہ محض باطل بات ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی مبارک جوتیوں کے ساتھ عرش پہ گئے ہیں. یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ یہ جھوٹی بات ہے. تو عرش پہ جانے والی کوئی بات نہیں. ہاں کسے کہانیوں میں آپ مزے لے لے کے بیان کریں, اور جب ہم پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہے وہ کہتے ہیں سعدی شیرازی کے شعر نہیں آپ نے پڑھے, مولانا روم کے شعر نہیں پڑھے. ہم کہتے ہیں میرے بھائی ہم تو آپ کو چیخ چیخ کے یہی تو کہہ رہے ہیں کیا کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان, کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. کتاب میں سے کوئی نکالے نا بات جہاں پہ لکھا ہو. پھر ڈاکٹر صاحب تو آپ کو پتا ہے, طاہر القادری صاحب تو وہ کہتے ہیں کہ وہ دروازہ کھولا حضور نے حضور کے لیے, پھر کہا کہ آپ اندر آ جائیں, حریم ناز میں آ جاؤ. وہ پتہ نہیں کیا عشق مشوقی کا انہوں نے ایک, اور بلکہ وہ بغل گیر پتہ نہیں کیا کچھ انہوں نے کیا ہے. اور طارق جمیل صاحب نے بھی اسی سے ملتی جلتی باتیں کی ہیں. وہ قاب قوسین او ادنا وہ پوری کر کے بتاتے ہیں. انشاءاللہ اینڈ پہ ڈسکس کرتا ہوں. تو میرے بھائی یہ کتابوں کی بات ہو رہی ہے, اور سدرۃ المنتہا ہی پہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہوئی اپنے محبوب علیہ السلام کے ساتھ. اور سورۃ النجم میں اس کا ذکر ہے, وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وحی بھی کی آپ علیہ السلام کو. صحیح مسلم میں آتا ہے کہ 3 چیزیں آپ کو وہیں پہ عطا ہوئی. نمبر 1 5 نمازیں. وہ ڈیٹیل بخاری مسلم میں آتی ہے کہ 50 تھی, کم ہوتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب وہ آتے تھے نا 6 آسمان کے اوپر, تو کہتے تھے حضرت زیادہ ہے کم کروائیں. ایک پھیرے بس اور لگنا تھی, وہ کون ہی لگیا, ورنہ وہ 5 کم ہوتے 5 تک رہ گئی. پھر اس میں الفاظ ہے بخاری مسلم میں, اللہ نے کہا کہ میرا قول بھی نہیں بدلے گا, تمہاری امت پڑے گی 5. سورۃ الانعام میں ہے کہ ایک نیکی 10 کے برابر ہے, تو میں ان کو ثواب 10 کا ہی دوں گا. ایک کے بدلے 10 کا, تو نمازیں 50 کا ثواب ملے گا 5 کے گیز میں. دوسرا تحفہ دیا گیا سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات, صحیح مسلم میں آتا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. سر یہ 2 آیات وہ ہیں جو اس دنیا میں نازل نہیں ہوئی ہیں, آسمانوں پہ نازل ہوئی ہیں, آسمان سے آسمانوں پہ نبی علیہ السلام کے مبارک سینے پہ. اور صحیح مسلم میں آتا ہے کہ تیسری چیز جو آپ کو دی گئی کہ آپ کا جو کوئی امتی شرک نہیں کرے گا نا میں اسے معاف کر دوں گا. تو اس کو تو سپورٹو پھر قرآن میں بھی آیت ہے, انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار.
بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اس پہ جنت حرام ہے، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ حتیٰ کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی دعا دی تھی، اس نے اس دنیا میں ہی دعا کر لی۔ حضرت نوح نے دعا کی، اس کی وجہ سے ان کی قوم ہلاک ہوگی۔ میں نے اپنی دعا چھپا کے رکھی ہے قیامت کے دن کے لیے، میں اس دعا سے اپنی امتیوں کے لیے شفاعت کی دعا کروں گا، اور میری دعا سے ہر میرے امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے جس نے دنیا میں اللہ کے ساتھ شرک کیا ہوا۔ شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ۔ اللہ اکبر۔ تو یہ 3 گفٹ آپ علیہ السلام کو ملے، 5 نمازیں، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، اور جو شرک نہیں کرے گا اس کی مغفرت۔ یہ ساری تفصیلات آپ مسئلہ نمبر 126 ABC کے اندر دیکھ سکتے ہیں 4.5 گھنٹے میں اس کو سکپ کرتا ہوں۔ الاسراء والمعراج میں جو معراج والا پورشن ہے اس میں سب سے زیادہ کنٹروورشل چیز جو آپ نے سوال میں بھی کی وہ ہے نبی علیہ السلام نے کیا شب معراج اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا یا نہیں۔ اب اس کا جواب ہاں یا نہ میں دینا تو بہت بڑی آزمائش ہے مسلمانوں کے لیے، جب تک کہ آپ پورا مقدمہ ان کو نہیں سمجھاتے۔ تو آپ اس پورے مقدمے کو سمجھیں گے تو آپ کے لیے معاملہ آسان ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ فرقہ واریت کا دین ہے، جس کو میں بابوں کا دین کہتا ہوں، اور آپ سے بار بار کہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ اچھا کہتے ہیں نہیں آپ کتابوں کا دین کہہ لیا کریں، بابوں کا خدا تو سب کا ایک ہے۔ میرے بھائی اس کے اندر قیامت مضمر ہے۔ دین کس لیے ہوتا ہے؟ اللہ کی شناخت کے لیے۔ جب آپ کے بابوں نے اس اللہ کی شناختی میں نہیں کروائی ہے جو پیغمبروں کے ذریعے اللہ نے کروائی تھی، تو ہم رونا روئیں گے نا کہ آپ کس اللہ کی بات کرتے رہے ہو۔ تو اصل چیز قیامت زور اس شعر میں تبھی ہے کہ کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ اور دیکھ لیں ہلچل مچی اس کی ہے۔ اگر میں کہتا کتابوں کا دین اور ہے بابوں کا دین اور تو کسی کو کچھ نہیں تھا ہونا۔ یہ اندر جو ہلچل مچتی ہے نا وہ کہتے ہیں یار ہم پتہ نہیں کس خدا کو مان رہے ہیں، کتابوں والے خدا کو کسی اور کو نہ مان رہی ہوگی۔ تو یہ تو میں نے ڈیٹیکٹ کیا تھا قرآن سے، کتابوں کا خدا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے دنیا پہ اتارا، سورۃ البقرہ آیت نمبر 38، تو اللہ تعالیٰ نے ہماری ماں اور باپ کو یہ کہا تھا قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اے آدم اور اس کی بیوی اور میری ان دونوں بندوں کی قیامت تک ہونے والی اولاد اتر جاؤ زمین میں۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، یاد رکھنا اب جب کبھی بھی کوئی ہدایت کی کتاب تمہارے پاس آئے گی، انتظار کرنا کتابوں کا، بابوں کا نہیں، کتابوں کا جو پیغمبروں کے ذریعے آئیں گے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جو ان کتابوں کی اس ہدایت کی پیروی کرے گا اس کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، جو کوئی ہماری آیات کو جھٹلا دے گا، کفر کرے گا، اس کو جھٹلائے گا، تو وہ ہوں گے اہل جہنم، رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ۔ اللہم اجرنا من النار، آمین۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، آمین۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کتابوں کا دین، بابوں کا نہیں۔ تو اس مقدمے کو سمجھنے کے لیے آپ پہلے بنیادی بات سمجھ لیں، ایک بنیادی عقیدہ، جو عقیدہ پوری امت کا ہے سوائے ان لوگوں کے جو اپنے نفس کے غلام بنے ہوئے ہیں۔ وہ کون ہے وہ میں آپ کو بتا دوں گا۔ پوری امت کا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے سے پہلے اس روئے ارض پہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کسی انسان کو، کسی جن کو، کسی فرشتے کو یا کسی بھی مخلوق کو ہونا محال ہے، امپاسبل ہے، یہ مقدور نہیں ہے، محال ہے۔ اس کے ثبوت میں سورۃ الانعام کی آیت نمبر ہے 103، لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، وہ نگاہوں کا احاطہ کر لیتا ہے۔ حتیٰ کہ اس آیت میں اہل تشیع اتنا غلو کرتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ قیامت میں اور جنت میں بھی اللہ کا دیدار نہیں ہوگا، وہ بھی غلو کر رہے ہیں۔ اور دوسری طرف ان کی حالت یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تھے جب تک اللہ کو دیکھ نہ لے۔ تو ہم کہتے ہیں یار آپ کوئی ایک بات کرو، کسی بات کے اوپر ٹکو۔ اور پھر بعض غلو کرنے والے وہ کہتے ہیں شب معراج بھی جو مولا علی کا پنجہ دیکھا تھا۔ خیر اب اہل علم ان کو خود ہی رد کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ نصیریاں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اہل تشیع کا یہ جو ہے مکتب نہیں ہے، مکتب اہل بیت یہ نہیں ہے۔ تو یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 103 اس پر گواہ ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر پریکٹیکل ایکسپیرینس سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 143، جب موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پہ ملاقات کے دوران کہا اے اللہ میری خواہش ہے میں تجھے دیکھوں۔ اتنی دفعہ باتیں سن سن کے اگلا سٹیپ بھی بندہ طے کرتا ہے نا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ لن ترانی، ہرگز نہیں دیکھ سکتا تو مجھے، بلکہ تو پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پہ قائم رہا تو سمجھنا تو مجھے دیکھ سکتا ہے۔ تو قرآن کے الفاظ ہیں پہاڑ پہ اللہ نے صرف تجلی کی تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام انڈائریکٹ وہ تجلی دیکھنے سے بے ہوش ہو کے گر پڑے، اور اس کے بعد ان کا اللہ میں تیری طرف رجوع لاتا ہوں، اب دوبارہ میں یہ بات نہیں کروں گا۔ تو اگر موسیٰ علیہ السلام کو زیارت نہیں ہو سکتی اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں،
تو موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کے تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا. تو اب اگر موسیٰ علیہ السلام کے سوا کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ اس نے اللہ کو دیکھا ہے, تو پھر ہم اسے غلام قادیانی کا بھائی کہیں گے نا, جس طرح اس نے جھوٹا دعوے نبوت کیا. یہ کم از کم اسے کہنا چاہیے کہ تو جھوٹ بولتا ہے, یا تو پھر یہ کلیم کرتا ہے کہ تو مسلمان ہو کے موسیٰ علیہ السلام سے بڑا مرتبہ رکھتا ہے. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام تو اولو العزم پیغمبروں میں سے ہے, جو سورہ شورا کے اندر آیا ہے. 5 اولو العزم پیغمبر ہیں. نمبر 1 ہمارے محبوب علیہ السلام, اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام, پھر نوح علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام. تو اولو العزم پیغمبروں سے بھی آگے بڑھ گئے. تو پھر ہم یہی کہیں گے نا. سورۃ الحجر کی آیت نمبر 99 آخری آیت میں بھی آیا ہے, وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, اپنے رب کی عبادت کرتے جاؤ یہاں تک کہ تمہیں یقین نصیب ہو جائے, تمہیں موت آ جائے. تمام نے اس یقین کا ترجمہ موت کیا ہے. مرنے سے پہلے یقین نہیں آ سکتا, کیونکہ یقین اس وقت آتا ہے جب آپ فزیکلی دیکھ لیں. تو یہی تو آپ کو انعام ہے, ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر. جو بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہے مغفرت اور بہت بڑا اجر. اور صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7356 نمبر حدیث ہے دجال کے کانٹیکسٹ میں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ دجال آئے گا تو اس کے ماتھے پہ کافر لکھا ہوگا, لیکن وہ کاف فا را یا کاف الف فا را لکھا ہوگا ایبریویشنز میں. تو لوگ جو اہل ایمان ہیں, نبی علیہ السلام کہتے ہیں وہ پڑھ لیں گے کہ یہ کافر لکھا ہے, تو ان کو پتہ چلے گا دجال ہے. دوسرے لوگ نہیں پڑھ پائیں گے, چاہے مومنین میں بھی منافقین ہوئے. اور وہ ہو سکتا ہے کاف سے کشف پڑھ لیں, الف سے الہام پڑھ لیں, فا سے فیض پڑھ لیں, اور را سے روحانیت پڑھ لیں. کہ جی یہ تو بہت بڑے بزرگ ہیں. اچھا, اس حدیث میں 7356 میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا دجال, یاد رکھو تم میں سے کوئی شخص اپنے رب عز و جل کو نہیں دیکھ سکتا یہاں تک کہ اسے موت آ جائے. یہ الفاظ ہیں. کیا مطلب؟ کہ مرنے سے پہلے کوئی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا, مرنے کے بعد دیکھیں گے انشاءاللہ. تو مرنے سے پہلے آپ نہیں دیکھ سکتے. تو آپ بھی مرنے سے پہلے ہیں مسلمان, کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. اب آپ سوچ رہے ہوں گے بابوں نے کیا کام ڈالا ہوا ہے, تو اے ہوں آگے جو کام کی پایا جی انہوں نے, اے دے تسی کتابوں نے خدا دی تعریف سن لی. بابوں نے کیا کام ڈالا ہے جناب؟ تذکرۃ الاولیاء شیخ فرید الدین عطار المتوفا 627 ہجری کی کتاب ہے, جو بریلوی اور دیوبندی دونوں چھاپ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں سارے اولیاء کے حالات زندگی اس میں لکھے ہوئے ہیں. ایسی کوئی کتاب نہیں. اس میں بایزید بستامی کی معراج لکھی ہوئی ہے, المتوفا 261 ہجری. ان کا امام ابو یزید بستامی اور میرا امام ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری المتوفا 261 ہجری, وہ بھی 261 میں فوت ہوئے ہیں, یہ بھی 261 میں فوت ہوئے ہیں. تو وہ کہتے ہیں انہوں نے معراج میں وہ عرش تک پہنچ گئے اور اللہ کو دیکھا, مشاہدہ کیا. اور باقاعدہ چیپٹر ہے بایزید بستامی کی معراج تذکرۃ الاولیاء میں. بخاری مسلم کو چھوڑ کے ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اور یہ آپ کو حوالے اس کے تذکرۃ الاولیاء کے فضائل اعمال میں ملیں گے, فضائل سنت میں بھی, تبلیغی جماعت کی کتاب میں بھی, دعوت اسلامی کی جماعت کی کتاب میں بھی. یعنی دونوں بھاری فرقے بریلوی اور دیوبندی اس کو لے کے چل رہے ہیں. پھر کشف المحجوب جو اس سے بھی پہلے لکھی گئی 200 سال پہلے, علی بن عثمان حجویری المتوفا 465 ہجری, انہوں نے کشف المحجوب میں بایزید بستامی کے بارے میں کلیم کیا کہ وہ جب حج کرنے کے لیے گئے تو پہلی دفعہ گئے تو صرف کعبہ دیکھا, تو کہتے ہیں میرا حج نہیں ہوا. اگلی دفعہ گئے تو کعبہ بھی دیکھا اور کعبے کے رب کو بھی دیکھا, تو کہتے ہیں پھر بھی میرا حج نہیں ہوا. تیسری بار گئے تو صرف اللہ کو دیکھا, کعبہ ہی غائب تھا, تو ان کا اب میرا حج ہوا ہے. فزیکلی دیکھا. اگر کہتا نہیں کہ خواب میں دیکھنا ہے, تو سر میرا معصومانہ سوال ہے کہ خواب کا پیکج موسیٰ ابن عمران علیہ السلام کو آفر کیوں نہیں ہوا, جن کو سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 143 میں کہا گیا لن ترانی, موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. انہوں نے آگے سے توبہ کی. تو اگر بازید والا عقیدہ ان کا ہوتا تو کہتے ہیں اللہ توبہ خواب ہی کرا دے, بازید نو تباہی کرانی ہے نا. کہانیاں جھوٹ کوڑ ہن مزہ ہے. حضرت ابو ہریرہ نو بھی غصہ آندا سی تو اپنی حبشی لینگویج بول دے سن, کوڑ پنجابی کہتے ہیں جھوٹ نو. اچھا جی, شیخ زکریا کاندھلوی نے کتاب لکھی ہے فضائل حج. حاجیوں کو تبلیغی جماعت والے بیچارے میرے بولے بھائی, تبلیغی جماعت میری جماعت ہے. کافی سارے لوگوں کو اب بات سمجھ آ گئی ہے الحمدللہ. ہم محبت کرتے ہیں ان کے جذبے کی, لیکن یہ کچھ آپ کی کتابوں میں میرے بھائی لکھا ہوا ہے. فضائل حج میں لکھا ہوا ہے سر, اتنا مزیدار واقعہ ہے یہ, ابھی تک ویسے میں نے نا کسی ویڈیو میں بیان نہیں کیا, آج آپ سنیں اور مزہ لیں. وہ لکھتے ہیں کہ جی محدث عبد الرزاق مسجد نبوی میں بیٹھ کے درس حدیث دے رہے تھے. آپ پتہ محدث عبد الرزاق کون ہے؟ امام بخاری اور امام مسلم کے استاد ہیں جی. بخاری مسلم نے ان سے حدیثیں لی ہوئی ہیں محدث عبد الرزاق سے. یہ وہی ہیں جن کی مصنف عبد الرزاق ہے, دو ہیں نا کٹھی لکھی کی, مصنف ابن ابی شیبہ اور مصنف عبد الرزاق. سارے اے او جے اے عبد الرزاق تو کرکٹر نہیں ہے, پاویں سمجھو. محدث عبد الرزاق بیٹھے ہوئے 3 صدی ہجری کے اندر بڑے اماموں میں سے وہ حدیثیں بیان کر رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں ایک بزرگ کا بیان ہے کہ ان کو حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات ہوئی. حضرت خضر علیہ السلام کے اوپر میرا کلپ دیکھ لیں, اللہ فضل تب یہ صاف ہو جائے گی. تو کہتے ہیں
وہ بزرگ کہتے ہیں کہ مجھے ایک دن خضر کی ملاقات ہوئی مسجد نبوی میں. تو میں نے کہا کہ خضر یہ بتائیے آج تک آپ کو کوئی ایسا شخص ملا ہے جو مرتبے میں آپ سے بھی بڑا ہو؟ ہائے ہائے ہائے. ان کا ہاں جی ایک بندہ ملا ہے. ان کا جی کیسے؟ وہ کہتے ہیں ایک دن میں مسجد نبوی میں تھا. اچھا حضور کی پوری زندگی میں حضرت خضر کو توفیق نہیں ہوئی ہے مسجد نبوی میں جانے کی، جو ان کے خضر ہیں جھوٹے. حضور کی وفات کے بعد وہاں اعلی قرآن میں تو سورہ آل عمران میں حکم تھا کہ اے پیغمبروں جب میرا پیغمبر آ جائے تو تم نے اس کی مدد بھی کرنی ہے. نہ غزوہ بدر لڑی، نہ عہد لڑی، نہ خندق لڑی. حضور کی وفات کے بعد مسجد نبوی بیٹھے ہیں. اچھا جی کہانی ہے نا، خضر تو وہ ہے ہی نہیں ہے، میں نے بتایا وہ آپ لیکچر میں دیکھ لیں. کہتے ہیں جی وہ حضرت خضر کہتے ہیں کہ ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، محدث عبد الرزاق حدیثیں بیان کر رہے تھے، اور پاس ہی ایک نوجوان جو ہے نا وہ اپنا سر اپنے گریبان میں ڈالے بیٹھا ہوا تھا. تو ظاہر یہ صوفی ہوتے ہیں نا جو یہ کام کرتے ہیں، قرآن حدیث کا درس ہی سن نہیں سکتے کیونکہ ان کے خلاف ہے، علم و بس کرنی ہو یار. تو کہتے ہیں حضرت خضر کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ محدث عبد الرزاق یہاں پہ درس دے رہے ہیں، اتنے بڑے محدث، اور یہ بندہ علیحدہ بیٹھا ہوا ہے. تو کہتے ہیں میں اس کے پاس چلا گیا، تو وہ یوں ہی بیٹھا تھا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ تو عبد الرزاق سے حدیثیں کیوں نہیں سنتا؟ اس زمانے میں تو اس کے پائے کا محدث کوئی نہیں ہے. تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ لوگ عبد الرزاق سے حدیثیں سنتے ہیں اور میں ڈائریکٹ رزاق سے سنتا ہوں. استغفر اللہ لعنت اللہ علی الکاذبین. سر یہ دعویٰ رسول اللہ کے بعد اگر کوئی کرے تو یا تو اس کا ذہنی توازن بگڑا ہوگا یا غلام احمد قادیانی کا بھائی ہوگا. تبھی قلم اٹھا سکتے ہیں نا آپ کہ ذہنی توازن بگڑا ہو. صحیح بخاری میں تعلیقاً مولا علی کا قول ہے، اور سنن ابن ماجہ میں مرفوع پوری علی نہیں نبی علیہ السلام سے روایت کیا کہ 3 لوگوں سے اللہ نے قلم اٹھا لیا. نمبر 1 سویا ہوا شخص، نمبر 2 بالغ نابالغ، اور نمبر 3 مجنون مجذوب پاگل جو مرضی کہہ رہو شطحیات والا. اچھا وہ کہتے ہیں کہ جی وہ حضرت خضر پریشان ہو گئے کہ ایک کیڑا ڈائریکٹ اللہ کو سننا. تو حضرت خضر کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ اچھا تجھے اگر اتنا ہی مان ہے تو بتا میں کون ہوں؟ تو کہتے ہیں جی اس نے کہا کہ نظر اٹھا کے کہا، انہوں نے کہا اگر میں غلط نہیں ہوں تو خضر ہے. کہتے میں ڈر گیا. تو کہا یہ مجھے ایک بندہ ملا جو مرتبہ میرے سے اوپر سے. اے جناب کہانیاں اس لیے میں نے بیان کیا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور پیغمبروں کے مقابلے پہ انہوں نے اپنے بابے بنائے ہوئے ہیں. تو اب ہم ان کو صرف پیار سے ہی کہہ سکتے ہیں کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان، کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. آیا بخاری میں المرء مع من احبا، جو جس سے محبت کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو ساری زندگی قادری کہلائے، ساری زندگی غوث اعظم کا غلام کہلائے، ساری زندگی خواجہ اجمیر کا نوکر کہلائے، ساری زندگی شاہ نقش بند کا غلام کہلائے، ساری زندگی شیخ شہاب الدین سہروردی کا اپنے آپ کو منسوب کرے اور دنیا سے جائے تو ایسے چلا جائے. آج بھی ان کا دربار سخاوتیں بانٹ رہا ہے. غوث اعظم درمیان اولیاء، چوں محمد درمیان انبیاء. ان بزرگوں سے اپنی نسبت بنائیں، کھل کے پیار کر اللہ کے ولیوں سے، شرم کر کے نہیں، جھچک کے نہیں. تھوڑا کر لیا تو تھوڑا نہیں جی ہم ماننے والے ہیں، ان کی تعلیمات پہ چلنا چاہیے. او بھائی تعلیمات بڑی ضروری ہیں پر ان سے عشق کھل کے کرنا چاہیے. ہم غوث اعظم کے ماننے والے ہیں تو کھل کے ماننے والے ہیں. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ایک شخص نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تم نے قیامت کے لیے کوئی تیاری کی ہے؟ تو انہوں نے کہا میری زیادہ تیاری تو نہیں ہے، یعنی میں فرض ہی صرف پورے کرتا ہوں، کوئی زیادہ ایکسٹراڈنری باتیں نہیں کرتا، لیکن فرض میں وہ پابندی کرتے تھے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جب اس نے یہ عرض کی پھر ساتھ اس نے کہا کہ البتہ میں اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہوں. تو آپ نے فرمایا پھر اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ ہوں گے، تم جن سے محبت کرتے ہو قیامت کے دن وہ تمہارے ساتھ ہوں گے. انس بن مالک کے الفاظ ہیں بخاری و مسلم میں کہ ایمان لانے کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی فرمان سے ہمیں اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی اس فرمان سے کہ جو دنیا میں جس ہستی سے محبت کرتا ہے قیامت والے دن وہ ان کے ساتھ ہوگا. لہذا بابوں کے مارنے والے جو ہے نا وہ ڈر جائیں، یہ نہ وہ بابوں کے ساتھ ہی ہوں. ہم غوث اعظم کے ماننے والے ہیں تو کھل کے ماننے والے ہیں، پھر انجام بھی بابوں والا ہوگا. اور جو اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان کے ساتھ ہوں گے عز وجل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ اے اللہ میں رسول اللہ سے، ابو بکر سے اور عمر سے محبت کرتا ہوں، گو میرے اعمال رسول اللہ، ابو بکر اور عمر والے نہیں ہیں رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام اجمعین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ تو قیامت والے دن مجھے ان لوگوں کے ساتھ شامل فرمائے گا. ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ گو ہمارے اعمال اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے جانثار اہل البیت، ان کے جانثار خلفائے راشدین
اور صحابہ کرام والے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہمیں ان کے ساتھ محشور فرمائے. آمین. ایک سعودیہ حضور نے فرمایا بیٹھا وہ کہندا جی کہ انجینئر جہاں یہ ایران کے ٹکڑے کے پڑنے والا جانور ہے، جانور کیا بتاؤں. تو ٹھیک ہے وہ کیا حکم ہے، کیونکہ جو خود سعودیہ کے ٹکڑے تے پل رہا ہے، ایک گھر انہیں وڈا لیا ہے، 4 کمرے 4 زنانیاں انہیں رکھیاں نے، اور وہ خرچہ محمد بن سلمان دے رہا ہے. ٹھیک ہے، جہاں زنانیاں نے چاہتا ہے، اور ایک لفظ نہیں وہ خلاف بول سکتا. ٹھیک ہے جی، وہ یہ خرچہ چکیا ہوا ہے، انہیں تو یہی سمجھنا باقی کا بھی خرچہ چکیا، تو یہ تو ایک جذباتی جملہ بولتا رہے، یہ کوئی دین نال تعلق نہیں ہے. کوئی علمی گل کرنا، علمی گل جتنی تو کرنا ہے تیرے وڈے کرتے ہیں، وہ میں پہلے ہی جواب دیتے ہیں. اسی واسطے وہ اسی تے ایک چینل ہے عمار ابن یاسر، ساڈا سٹوڈنٹ ہی ہے، میں انہوں کہا انہیں جتنا بھی بولنا انہیں تو پتہ ہی نہیں، بلکہ تو میری ویڈیو ویک اور بھی کافی سارے اعتراض نہیں، تو پہلے یاد کر پھر ایک ویڈیو بنا تاکہ وہ جواب بھی تنوں آ جائے. تو حالے بہت گھٹ اعتراض کٹے نے، میں تو تیرے یہ نہیں سمجھ لے کہ جو تو سوچنا ہے اس سے زیادہ میں جواب دے چکے ہیں، تو وہ دے رہے ایک تو انہوں نے کیا اوقات ہے یار، ایک گلاں کرتے ہیں بس. اور گل لاہور دے بھی 2 وہابی مولوی نے، وہ بھی کہندے نے جی ساڈا مباہلا کر لو. یار اے لاہور دے وہابی مولوی نے اے جا کے چشتی رسول اللہ تے بریلویاں نال مباہلا کیوں نہیں کرتے؟ ماموں تو نکا ہے نا، سب تو بڑا تے اللہ ہے نا، پھر رسول ہے، پھر خلفائے راشدین نے، اور یہ خود کہندے نے کہ ابو بکر سے لے کے معاویہ تک سارے جنتی. کا مطلب ہے یہ سمجھتا ہے کہ ابو بکر سب تو اتنے اور معاویہ سب تو تھلے. ٹھیک ہے، اس تو بعد آنا ہے نا، تے اے پہلے چشتی رسول اللہ، اے تو رسول اللہ دی نبوت تے ڈاکا ہے نا، اے اتنے مباہلا کیوں نہیں کرتے بریلویاں نال؟ ہاں کر، ہاں اشعری رسول اللہ تے کر دیو بندیاں نال، جنہاں دے تو چینل تے جانا ہے وہ تے ڈیفینڈ کر دے، نہیں کرنا انہاں نال مباہلا. اور پھر تیری اوقات اور تیرے وڈے بھرا دی بھی اوقات ہے کہ تسی مباہلے والی دیز ہی نہیں بیان کر سکتے، وہ تے تہاڈا ماموں آ جاتا ہے. اور کوئی جیلمی ہو یا کوئی فیصل آبادی ہو یا کوئی جھالوی ہو، اللہ کے فضل و کرم سے ان کو للکارتے رہیں گے، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے رہیں گے، مرتے دم تک عظمت رسول اللہ کے اوپر اور عظمت صحابہ کے اوپر ان کو مباہلے کا چیلنج دینے کے لیے تیار ہیں. جب چاہو ہمارے مرکز میں آؤ، جب چاہو ہمیں جیلم میں بلا لو. تعالوا ندعو ابنانا وابناکم ونسانا ونساکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فلنجعل لعنت اللہ الکاذبین. ہمیں ہم تمہیں زندگی کے آخری سانس تک مباہلے کا چیلنج دیتے ہیں. مباہلے والی حدیث مسلم 6220 او دے واضح الفاظ نے کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص نو انہاں دے ماموں نے کہا کہ علی ابن ابی طالب تے سب کر. ایک کہندے نے سب دا مطلب تنقید ہے نا. 6229 9 حدیث آگے چلے جاؤ، الفاظ نے لعن اللہ ابو تراب، ابو تراب پر لعنت. بنو امیہ حضرت علی تے لعنت کرواندے سن ابو تراب کہہ کے، اور ادھر بھی موجود ہے ماموں نے کیا تنو کیڑی گل روک دی ہے کہ تو ابو تراب تے سب کیوں نہیں کرتا؟ تے پھر حضرت سعد نے کہا کہ معاویہ 3 فضیلتاں ایسیاں نے، انہیں جو ایک بھی منو مل جائے نا سرخ اونٹا تو بہتر ہے، اور وہ 3 فضیلتاں علی کول نے، میں اس دے بارے سوچ بھی نہیں سکتا. سن، غزوہ خیبر دے موقع تے حضور نے فرمایا سی کل میں اس شخص دے ہاتھ چنڈا دیاں گا جو اللہ او دے رسول نال محبت کردا ہے اور اللہ او دا رسول او دے نال. اسی ایڑیاں چک چک کے ویکھدے رہے کہ کچھ نصیب کیڑا ہے، تے صبح نبی الاسلام نے حضرت علی نال معاملہ کیتا، انہوں نے سپورٹ کیتا چنڈا. دوسرا موقع غزوہ تبوک دے موقع تے آپ نے فرمایا علی دی میرے نال وہی نسبت ہے جو ہارون دی موسیٰ نال، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. کتنی وڈی نسبت ہے، یعنی حضرت موسیٰ دے نال سپورٹیو پیغمبر سن حضرت ہارون، نبی علیہ السلام دا جڑا سپورٹیو سی نا صحابی اس لیول دے ہوتے وہ حضرت علی سن. اور تیسرا جدوں نجران دے عیسائی آئے اور سارے دلائل انہوں نے تمام ہو گئے تے سورہ آل عمران دی آیت نمبر 61 نازل ہوئی کہ نبی ہوں انہوں کو کہ نکلو خود بھی، ابری عورتاں بھی لے آؤ، بچے بھی لے آؤ، اوپن میدان آ کے کہو کہ جڑا جھوٹا ہے اس تے اللہ دی لعنت، تباہ و برباد ہو جان گے. اتھے مباہلے واسطے نبی علیہ السلام حضرت علی، فاطمہ اور سیدنا حسن حسین لے کے آئے، لیکن وہ مقابلے چ نہیں آئے. تے اے مباہلے علی حدیث ادا ایک طریق سنن نسائی الکبری سیم اسی سند اتنے غلام مصطفیٰ ظہیر نے اتنے صحت دا حکم لایا، اور غلام مصطفیٰ ظہیر دی سانو صحت نہیں چاہیے، وہ مسلم دی سند ہے، وہ مسلم ہی موجود ہے. وہ الفاظ نے کہ سعد ابن ابی وقاص دا بیٹا کہندا ہے پھر جن دن معاویہ اتنے رہے نا
حضرت علی دے بارے ایک جملہ بھی کوئی تنقید دا نہیں کڈیا. میرے پیو نے جڑے انہوں ڈانٹ پلائی نہ کہ اے علی دے بارے گل نہ کری تو پھر اس تو بعد انہوں کو گل نہیں کیتی. اے کہندے نبوی کہندا جی وہ کہہ رہے ہیں کہ علی دے کوئی فضائل سناؤ تو میں بھی اودی تعریف کراں. ڈانٹ پلائی جناب, ایک جملہ نہیں کڈیا. اور سننے ابن ماجہ ہی چاہے کہ ساتھ غصہ ہی چاہ گئے. اگر تسی کہو کہ جی منو فضیلت سنا گو تسی غصہ کھاؤ گے؟ نہیں یہ نہیں سی ہے. ایک کہانی کرانا رہے نبوی, وہ پرانے بھی انجی کہانیاں کراندے رہے تو غصہ ہی چاہ گئے. اور کیا تو اس شخص کے بارے کہنا جی اے فضیلتاں نے وہ چوتھی فضیلت بھی دسی من کنت مولا فہذا علی مولا, جہاں مولا میں او دا مولا علی. انہوں میں کیا سی تو ممبر تو حدیث مبالہ بیان ہی نہیں کر سکتا. اور نال دسی منہاج السنہ تیرے ابے ابن تیمیہ نے خود منے کہ اس سعد نو حکم دیتا سی تیرے ماموں نے سب کرنے دا. بیان کر, دیکھو میری کرامت جے نہیں جے بیان کر سکیا, قیامت تک انشاءاللہ میری کرامت رہنی ہے. اے نہیں بیان کر سکتا, بیان کرے گا تو لوگ مان لین گے کہ یار انجینئر صاحب تو صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھو نا تسی یہو جہاں گلاں کرتے ہو تے حضرت معاویہ سے دعا بھی تے کیتی نا نبی علیہ السلام. تے میں اتنی دیر تو اور کے پہ کرنا رضی اللہ عنہ, اس تو بڑی کیڑی دعا ہو سکتی ہے؟ اللہ انہاں تو راضی ہو پہ. کیڑی دعا کہ خدا دا پیٹ نہ بھرے, اے دعا جڑی کیتی ہے اے کرنا میں بیان. اے مسلم شریف موجود ہے, تو ترمذی بعد جاواں گے نا, پہلے تو صحیح ہے نہیں چاہو نا مسلم ہی چاہے کہ خدا اس دا پیٹ نہ بھرے. ہاں وہ کہندے جی وہ مسلم شریف لکھیا ہے کہ اگر میں کسی نو بدعا دیواں تے انہوں دعا بنا دیں. نہیں سرکار نہیں لکھیا, یہ لکھیا کہ اگر وہ اہل نہ ہوئے پھر دعا بنا دیں. اگر اہل ہے تو بدعا ہی لگے گی, ورنہ تے حضور جنوں بھی بدعا دین گے وہ دعا ہی بن جائے گی. وہ جس تے قنوت نازلہ پڑھن گے دعا ہی بن جائے گی. تے سرکار یہ پھر طریقہ ہے کہ چیک کر لینے بعد کہ جدو حضور نے بدعا دیتی کہ خدا دا پیٹ نہ بھرے تو اس تو بعد ہونا چاہیے اگر یہ دعا بنے تو یہ مطلب ہے کہ اینا جا کھاوڑ تے پیٹ بھر جائے. تے جے تواڈے اپنے محدثین نقل کرن کہ اتنا کھانا وہ بندہ کھائے پھر بھی وہ بھوکا ہی رہے تے بدوائی لگی. اور خود دلائل النبوہ کتاب ہے جیڑی حضور دی غیبی خبراں ہوتے ہیں, جہدے نبی علیہ السلام نے جو کیا وہ پورا ہو گیا. وہ بھی حدیث ہے, وہ کہ بھی کر دی ہے. اے حدیث دلائل النبوہ ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے کچھ کیا وہ پورا ہو گیا. مثلا دلائل النبوہ یہ چاہے کہ عمار نو باغی جماعت قتل کرے گی, ہو گیا. دلائل النبوہ یہ چاہے کہ میری بیوی تے عہدے کتے پونکن گے, ہو گیا. اے بھی ہویا نا. اور نال راوی دے الفاظ نے دلائل النبوہ, اور راوی کہندا ہے کہ حضور دی بدوا لگ گئی اور معاویہ دا پیٹ پوری زندگی نہیں بھریا. پھر اے خود راوی حدیث کہہ رہا ہے کہ نہیں پیٹ بھریا. ہن میں کیا کراں, انہوں کسی دعا بنا دیواں؟ تو رہ گیا ترمذی آدی اور مادی علی. وہ سرکار چھڑ دیو, اس طرح دی کئی دعاواں نے. یہ دعا کرنا ویسے تو اس روایت تے کلام ہے, انہوں تے محدثین منقطع مندے نے. کچھ صحیح کہندے ہیں, صحیح بھی نہیں حسن درجے تک, اس تو کٹ درجے. کچھ کہندے صحیح, میں صحیح والے دے نال ہاں کیونکہ انہوں نے بعد وچ آنے والے اعمال دسدے نے کہ وہ آدی و مادی نہیں سن. مثلا مسلم 4776 ہے کہ عبداللہ بن عمر بن عاص کعبے دے سائج بیٹھے نے اور دس رہے نے کہ امیر دی اطاعت کرو. تے ایک تابعی عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ کہندا ہے کہ تسی امیر دی اطاعت کہہ رہے ہو, کیا اللہ نبی نے واقعی فرمایا سی جو کچھ تسی کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں نبی علیہ السلام نے میں ویکھیا, میرے کناں نے سنیا, میرے دل نے گل یاد رکھی. انہوں نے کہا پھر تے تواڈے چچا دا جڑا منڈا ہے معاویہ ابن ابی سفیان, اے تے سانو کہندا لوگاں نوں ناک قتل کریے اور مال انہاں دا حرام طریقے نال ہڑپ کریے. اور قرآن سورہ نساء آیت نمبر 29 کہندا ہے کہ حرام طریقے نال مال نہ ہڑپ کرو اور ایک دوسرے نوں ناک قتل نہ کرو. اسی اللہ دی گل من گئی یا معاویہ دی؟ خاموش ہو گئے. انہوں شک پہ گیا انہیں کدھر انجینئر نو ویکھ لیا, حالانکہ انجینئر اس زمانے چاہیے نہیں سی سرکار. پھر تھوڑی دیر بعد انہوں نے کہا کہ معاویہ دی اطاعت صرف انہاں کماں وچ کرو جڑی اللہ دے حکم دے مطابق نے, اور جتھے تانوں اللہ دے خلاف چلائے تسی او دے خلاف چلو. ہن من دسو حرام خوری اور قتل و غارت نہ حق اس تو وڈے کوئی گناہ ہو سکتے ہیں؟ تے ای جس شخص نو دعاواں لگیاں ہون اے او دی زندگی دا کریکٹر ہوندا ہے. میں تے مطلب تے بول سکنا, میں پورا کربلا ریسرچ پیپر لکھیا ہے, لیکن اسی رافضیاں اور انہوں منافق نہیں کہندے, اسی کہنے رضی اللہ عنہ, ٹھیک ہے. لیکن اے گلاں اسی اس واسطے کرنے کہ انہوں دے کردار دا حصہ ہے. پھر سب تو وڈ بخاری مسلم دی حدیث ہے 28:12 تقتلہ الفئۃ الباغیہ ویح عمار تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار. افسوس ہے عمار, تنوں باغی جماعت قتل کرے گی, تو انہوں نے اللہ اور جنت طرف بلا رہے ہوئے گا, وہ جماعت تنوں جہنم دی طرف کسیٹے گی. تو فیصلہ کر لو کہ جس جماعت نو حضور کہن کے باغی ہے, اور باغی تو مراد اسلام تو باغی نہیں, پولیٹیکل, حضرت علی دے خلاف بغاوت کی تھی, خلیفہ وقت نو چھوڑیا نا جی. تے دوسرا جہنم دی طرف بلان, جہنمی نہیں یعنی اے عمل جہنم لے جانے والا ہے,
باقی اللہ دی مرضی, اللہ تعالیٰ معاف کرے. ان جھوٹے نو اسی جنمی تے نہیں کہہ سکتے, لیکن انہوں کہہ سکتے ہیں تیرا عمل جہنم دی طرف لے جانے والا ہے, باقی اللہ دی مرضی. ٹھیک ہے. اور مسند احمد اوپر تلے 4 حدیثاں موجود نے جڑی کرٹیکل نے, اور ترک تے کئی نے انہاں 4 حدیثاں دے کہ ابو الغادیہ کولوں وہ کام ہویا سی اور پوری زندگی پچھتاندے سن کہ میرے کو قتل عمار ہے. اور بلکہ اتنے تو روایت یہ بھی ہے کہ مار دا قاتل اور مال لٹنے والا جنم دی آ گئی. اور شیخ البانی نے سلسلہ حدیث صحیح 2008 نمبر حدیث لئی ہے. انہوں نے کہا کہ اگرچہ ابو الغادیہ صلح حدیبیہ تے صحابی ہے لیکن فضیلت اٹھ گئی اس تو, کیونکہ مار دا انہیں قتل کیتا ہے اور جماعت بھی جہنم طرف بلانے والی ہے. تو یہ حضرت علی دے حق کی چیزاں نے, یہ تے اسی بیان کران گے, یہ پروفیسیز نے, یہ تے دلائل النبوہ دے اندر بھی موجود نے. تے حضرت علی دے مقابلے اسی انہوں نے حق تے نہیں مندے. ٹھیک ہے. چلو تسی اجتہادی خطا کہنا اجتہادی کہہ لو, زبردستی دی کہنا زبردستی کہہ لو. اور پھر میں نا ملوٹیاں نو پوچھنا کہ تسی اپنے ابیا دی خبر کیوں نہیں لیندے. ملا علی قاری نے قتل مال والی حدیث دے تھلے لکھیا ہے مرقہ مشکات دی شرح وچ, انہاں کہا کہ ایک قتل مال والی حدیث جیڑی ہے نا, اس حدیث تو بالکل چیز واضح ہو گئی کہ حضرت معاویہ نے صرف خون عثمان نو اپنی ڈھال بنایا سی, اندروں انہوں نے لالچ سی کہ وہ خود خلیفہ بننا چاہتے سن. اے ملا علی قاری کہہ رہا ہے سرکار لاؤ دے فتوا, اس نے بھابی بھی رحمت اللہ علیہ کہندے نے, اور جو بندی تے انہوں سمجھ لو اللہ رسول اور امام حنیفہ تو بعد 2 بندے وڈے نے انہاں دے, ایک بدر الدین عینی او دا بھی دسنا وا اور ایک ملا علی قاری. ٹھیک ہے. تے انہاں کہا انہیں اگے نا ایک سمجھ لو پردہ رکھیا ہوا سی, میں ٹکوسلے دا لفظ نہیں استعمال کرتا, پنجابی تے یہی چیز ہے, لیکن چلو پھر وہ کہہ دیں گے سخت ہو گیا. دوسرا انہوں نے کہا قتل مار لی حدیث نے نا اس دا ایک اندر سی نا وہ باہر ظاہر کرتا کہ اے باغی سی. ٹھیک ہے جی. پھر انہوں نے تیسرا کہا کہ اس عمل نے انہوں چاہیے سی کہ توبہ کر لیتا. وہ سٹارٹ ہی تو لیا کہ قتل مار تو بات انہوں حضرت علی بیعت کر کے توبہ کر لینی چاہیے سی اپنے کام تو, لیکن انہیں نہیں کی تھی. اور حدیث مار نے انہوں ننگا کرتا لوگوں نے سامنے کہ انہیں تے پیچھے یہ سامنے ایک پولیٹیکل گیم ہے ساری, اے یعنی ملا علی قاری کہہ رہا ہے. اور اس حدیث نے وہ بغاوت نو ظاہر کر دیتا. اور افسوس اس عمل نال قرآن و سنت دو ماجور ہو گئے. انہیں قرآن و سنت کی تعلیمات نو اپنی پٹھ کے پیچھے سٹ دیتا. یہ ماموں دے بارے لکھا ہے ملا علی قاری نے, پھر اینڈ تے لکھا ہے لیکن سانو چاہیے کہ اپنی زبانہ بند رکھیے. سرکار بند ہی نے, اسی بس اتنا کہتے نہیں جی بولیا اس تو گھٹ ہی بول کے زبان بند کرنے. تو ملا علی قاری ایڈی کھول کے گیا ہے زبان. ٹھیک ہے نا. اور پھر بھی رحمہ اللہ جی. اور بدر الدین عینی حنفیہ دا اس تو بھی پہلے انہیں لکھا ہے کہ کہتے ہیں کہ جی یہ اعظم معاویہ نو بھی اجر ملے گا چونکہ وہی مجتہد سن. سرکار کہانی کرانی بند کرو, بخاری موجود ہے. حاکم اگر اجتہاد کرے اور صحیح ہوئے تو 2 اجر, اور اگر غلط ہوئے تو 1. یعنی اگر حضرت علی نعوذ باللہ اپنی جنگا غلط لڑ دے, جنگ جمل صفین نہروان, تاں بھی 1 اجر مل جاتا. اور صحیح لڑیاں نے انہوں نے 2 اجر. مخالفین دے اجر دا ذکر ہی کوئی نہیں ہے. پھر خوارج نو بھی 1 اجر ملے گا کیا؟ خدا دا نا جے کیڑی گل کر رہے ہو. تو بدر الدین عینی نے کہا کہ اے علامہ کرمانی نے کولوں ہی گل لکھ چھڑی ہے. ٹھیک ہے. انج نہیں ہوندا. انہاں کہا کہ جدوں انہوں نے پتہ لگ گیا سی کہ حضرت عمار شہید ہو گئے نے اور مسند احمد وچ انہوں نے دسیا عبداللہ بن عمر بن عاص اور عمر بن عاص نے. ٹھیک ہے. تے انہاں کہا اے نہ دسیو لوگاں نوں گل, تسی اپنے پیشاب وچ سلپ پہ ہوندے ہو, اللہ دے بندے ہو. لوگاں نوں پتہ لگ گئی تے لوگ تے علی نال مل جان گے. اے تے علی نہ لے کے آندا تے نال نہ ہو قتل ہوندا. پھر حضرت علی نے پھکی دیتی تھی. اچھا پھر حضرت حمزہ دے قاتل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ لے آندے نہ وہ قتل ہوندا. کوئی جدے حق وچ لڑدا ہے تے او حق وچ اونوں سمجھدا ہے نا. یہ تو نہیں ہوتا کہ انہیں انہوں مار دیتا ہے اس واسطے کہ وہ طرفوں آیا تے ساڈے کول غلطی نال مارا گیا. تے بدر الدین عینی نے لکھا کہ معاویہ کیا اس گل تے راضی نہیں کہ اللہ انہوں برابر چھوڑ دے بجائے دے کہ 1 اجر دے. بس سمپل. اے وہ حدیثاں نے جو بخاری مسلم لکھیاں نے, لیکن انہوں نے کیا پتا سی کہ صرف رفع دین دی حدیثاں نہیں نکلن گیا, اے بھی نکل آئے گا. تو اے تے اس ٹاپک تے میں بہت کچھ بول چکا ہوں. پھر اے ایک پوری لہذا تو نشست چاہیے ہے. میری اردو کافی ساری ویڈیوز ریکارڈ نے, تسی دیکھ لو. میرا کربلا ریسرچ پیپر پڑھ لو, سب کچھ نکل آئے گا.